السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میری خوش نصیبی ہے کہ ایک نئے سلسلے کی شروعات کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے۔ دینی علوم اور عصری علوم کو ایک بہترین امتزاج دیتے ہوئے، اور ایسا امتزاج جس میں گویا کہ عصری علوم کی مسلمانی ہو جائے اور وہ ان خرابیوں اور ان جہالتوں اور نگیٹیوز کو اپنے اندر سے نکال کر گویا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دیں اور ایسا ایک نوجوان لیڈر تیار ہو سکے جس کے نظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور مخلوق کی خدمت اور لوگوں کا درد یہ اولین ترجیحات میں شامل ہو۔ آج ہماری حاضری ہوئی ہے دارالعلوم امام ربانی نیرل میں، اور ہمیں میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب قاسمی نفیسی دامت برکاتہم سے، جو میرے ہم درس بھی ہیں، میرے رفیق بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس ادارے کو اپنی زندگی کا ایک وقیع حصہ دیا ہے، اور اس میں کافی R&D ہوئی ہے، ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، ریسرچ ہوئی ہے، بہت ساری چیزوں کو قبول کیا گیا، بہت سارے جو ہے وہ مشقیں ہوئی ہیں، بہت ساری راتیں انہوں نے جاگ کر گزاری ہیں تاکہ اس نظام کو ایک ایسے معیار تک پہنچایا جا سکے کہ پھر وہ نتیجہ خیز بھی بنے اور اس کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ بھی کیا جا سکے، اسے اور جگہوں پر نافذ بھی کیا جا سکے۔ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ادارہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کا قائم کیا ہوا ہے، انہی کی سرپرستی میں، انہی کی مشوروں سے، اور بلکہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اس طرح کے اداروں کا ایک سلسلہ شروع ہو، اور اسی کی یہ پہلی کڑی ہے انشاءاللہ۔ آج ایک خاص موضوع پر ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ بچوں کو، طلباء کو کس طرح نورانی قاعدہ اور ناظرے کے دور سے گزارا جائے، اور کس طرح کم سے کم وقت میں میکسیمم رزلٹ حاصل کیا جائے۔ اور چونکہ یہ ادارہ ہم سب جانتے ہیں عصری علوم کو بھی پڑھاتا ہے اور دینی علوم بھی ہیں اس کے اندر، تو عصری علوم میں جیسے جیسے طلباء درجات میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کا پریشر بڑھتا ہے، اور اکثر یہ کوشش ہوتی ہے کہ 10ویں سے پہلے، 9ویں سے پہلے بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر چیز بائیفرکیٹ کر کے، ہر چیز کو ایک ٹائم سلاٹ میں ڈیزائن کر کے اسے اپلائی کرنا ہوتا ہے، اسے نافذ کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کا نورانی قاعدہ کتنے دنوں میں ختم ہو، ناظرہ کتنے دن میں ختم ہو، اور حفظ میں کتنے سال میں بچہ کتنے پارے کرے، پھر اس کا امتحان کا کیا سسٹم ہو، اور بچوں کا حفظ کی کوالٹی کو کس طرح جانچا جائے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں آج ہم مفتی صاحب کی زبانی ہی سنیں گے۔ تو آئیے مفتی صاحب کو خوش آمدید اور ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خوش آمدید آپ کا میرے جزاک اس چینل اللہ میں۔ خیر، جزاک اللہ خیر۔ گویا کہ چینل تو میرا ہے لیکن جو روح رواں ہے وہ آپ ہی ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اور میرے لیے بھی یہ باعث مسرت ہے کہ میں ایک زمانے کے بعد اپنے ساتھی کے ساتھ اپنا پوڈ کاسٹ میں شرکت کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کا سب سے اچھا تعارف میری نظر میں یہ ہے کہ وہ میرے بہت ہی جگری دوست رہے ہیں اور ہیں بھی، لیکن میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب بھی اپنا فارمل انٹروڈکشن ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں تاکہ ہم سب کو مفتی صاحب کی ذات سے جڑنے میں اور ریلیٹ کرنے میں مدد مل سکے، آسانی ہو۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا آپ اپنا تعارف فرمائیں۔ شکریہ۔ میری بنیادی تعلیم تو اسکول میں ہوئی، پھر اس کے بعد مدرسے میں حفظ ہوا، اور پھر دارالعلوم دیوبند سے فراغت ہوئی 2004 میں۔ 2005 میں افتاح سے فراغت ہوئی، پھر دارالعلوم ہی کا جو انگریزی کا شعبہ ہے اس سے وہاں سے 2 سال فراغت ہوئی۔ 2 سال بعد پھر اسی دوران عثمانیہ یونیورسٹی سے ہمارے والد صاحب کی بڑی چاہت ہوتی ہے سارے بچوں کے سلسلے میں کہ وہ تمام علوم کو پڑھیں، تو وہ ان کا بڑا اصرار رہا کہ بھئی آپ اپنی جو 12ویں تک تعلیم ہوئی تھی اس کے بعد بیچلر آف عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد سے کر لیں، تو بڑے ان کے اصرار پر، ان کی توجہ سے میرا وہ بیچلر بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ارادہ آگے ماسٹرز کا تھا، اور وہیں پر ماسٹر بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب ملیشیا پہنچ گئے، وہاں ان کا PhD ہو رہی تھی، تو انہوں نے اس طرف توجہ دلائی،
تو پھر انہوں نے کوشش کی اور یہاں سے بھی کوشش ہوئی، تو الحمدللہ پھر ماسٹرز کے لیے میں ملیشیا چلے گیا، تو وہاں پر فقہ اصول الفقہ میں ماسٹرز کیا میں نے، اور میری تھیسیس جو تھی اس کو آپ ایم فل کہہ سکتے ہیں، اس کا عنوان تھا دا رول آف آئل ویلتھ ان اکنامک ڈیولپمنٹ ان دا لائٹ آف مقاصد شریعہ، دور الثروہ النفطیہ فی التنمیہ اقتصادیہ فی ضوء مقاصد الشریعہ شرکت پیٹروناس نموذجن۔ تو وہ اصول الفقہ اور اقتصاد ان دونوں کا گویا کہ کمبینیشن تھا۔ تو میری یہ چاہت تھی کہ تھوڑا سا ہم آج کے زمانے میں اکنامکس کو بھی پڑھیں، تو ملیشیا ایک بڑا کنٹری نہیں ہے، تو اس کی اقتصاد زیادہ بڑی نہیں ہے، تو ہم جیسے مولوی کے لیے جتنا سمجھ سکتے ہیں اس کا سمجھنا آسان تھا، تو اس کے لیے اس کو میں نے لیا، اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد 2013 میں وہاں سے حضرت مولانا اور والد صاحب کے حکم پر یہاں نیرل آ گیا، تو وہیں سے میری یہاں کا سفر شروعات ہوئی ہے، اور اب تک یہیں ہوں الحمدللہ، اور ارادہ ہے کہ انہی حضرات کے قدموں میں یہیں پر رہیں، ادارے کی خدمت میں اللہ تعالیٰ مرتے دم تک رکھے، اور اس طرح سے دونوں تعلیم، دونوں مدارس کو اور یونیورسٹیز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور ساتھ میں ابھی میرا ماسٹرز ان سائیکالوجی 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور 1 سال میں انشاءاللہ سائیکالوجی بھی پڑھ رہا ہوں، تو ساتھ میں انشاءاللہ بی ایڈ بھی شروعات ہو جائے گی، اور دعا کریں پی ایچ ڈی باقی ہے تو وہ بھی آئندہ سال سے ارادہ ہے، وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے 2-4 کورسز پیرنٹنگ اور سائیکالوجی اور چائلڈ سائیکالوجی بھی کیے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بچوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں، صرف تعلیم دے رہے ہیں یا ان کی تربیت کر رہے ہیں، تو آپ اگر ان کی نفسیات سے واقف نہیں ہیں تو ایک بہت بڑی کمی رہتی ہے، ایفیکٹیوٹی کم ہو جائے۔ ہاں، تو تعلیم بچوں پہ ظلم ہو جاتا ہے، میرا ایسا سمجھنا ہے۔ تو تعلیم و تربیت کے میدان میں جو بھی ملک آگے نکل رہے ہیں اپنے اعتبار سے، اس میں فن لینڈ ہے۔ فن لینڈ کے اندر جو بچے کم عمر کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے پی ایچ ڈی ہولڈر ہوتا ہے وہاں پر، یعنی پی ایچ ڈی بندہ جو ہوتا ہے یا بندی خاتون، وہ ان بچوں کو پڑھاتی ہے، یعنی ہائیسٹ کوالیفائڈ وہ لویسٹ کوالیفائڈ، اس لیے کہ اس کی وجہ ہے وہ اچھی بات یاد آئی کہ ہماری جو ڈرائیونگ فورس ہے ہماری پرسنالٹی کی، کسی بھی انسان کی، اس کا وہ ہے سب کانشیس۔ آپ حیرت کریں گے سب کانشیس بلڈ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا 7 ایئرز میں۔ اس لیے پلیٹو کا ایک بہت ہی اہم کوٹ ہے، گیو می اے چائلڈ انٹل اٹ از 7 آئی ول شو یو دا مین۔ 7 ایئرز جو ہے نا بڑے اہم ہیں۔ 7 ایئرز کے اندر کسی بھی بچے کی، کسی بھی انسان کی وہ سب کانشیس بلڈ ہوتا ہے، اور وہی ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے۔ بروس لپٹن کہتا ہے کہ 95% سب کانشیس 7 ایئرز میں بلڈ ہو جاتا ہے۔ اس کو مغرب نے اہتمام کیا اس کا۔ آپ حیرت کریں کہ مغرب کو چاہیے ان کے سرمایہ دارہ نظام کو چلانے کے لیے افراد کار، بالکل وہ افراد کار 22 سال کے بعد تیار نہیں کرتا ہے، وہ نرسری سے تیار کرتا ہے، نرسری سے تیار کر رہا ہے۔ اور ہم بھی کرتے تھے۔ ایک بچہ یاد ہوگا واقعہ کہ وہ والدین مطلب ہے کہ کھیل نہیں رہا، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹے آپ کیوں رو رہے ہو، سب بچے کھیل رہے، تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی امی جان میری لکڑیاں جو ہے وہ جلاتی ہیں تو چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ہی ڈالتی ہیں، تو ماحول تو ویسے ہی افراد کار کی ضرورت ہے، تو یہ 10 سال میں بڑے اہم ہیں، تو انہوں نے مغرب نے 10 سال میں لے لیتے ہیں، تو 7 سال بڑے اہم ہو جاتے ہیں، اور یہی 7 سال والدین کے بعد بچہ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے کے بارے میں کچھ اس ترتیب سے باتوں کو رکھیں کہ ایک جو ہے وہ زائر کو، ایک علم دوست انسان کو یا ایک ذمہ دار کو ایک پورا پلان مل جائے، ایک جو ہے نا ایکشن پلان بھی مل جائے، اور وہ کس طرح سے محنت، چونکہ زمانہ اب بدل رہا ہے، تیزی کی طرف جا رہا ہے، ہر چیز میں تیزی، ہر چیز میں فاسٹ اور کوئک ایکشن جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم حفظ قرآن میں جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی قاعدہ اور ناظرہ، اس کو ہم لوگ ایک کوئک رزلٹ اور کوئک یعنی ٹائم فریم، ہمارا کوئک روڈ میپ بن جائے ہمارا، ایسا کچھ مجھے ایسا ہے معلوم پڑا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ زیر عمل ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بشاشت کے ساتھ مکمل طور پر جیسا ہو سکے آپ جو ہے وہ اس کو بیان فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر نیرل میں جو مہاراشٹر کا ایک رائے گڑھ کے علاقے میں واقع ہے، ماتھیران کی وادی میں،
اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے پہلا ادارہ جو یہاں قائم کیا وہ خانقاہ کے نام سے خانقاہ نعمانیہ مجددیہ، اور اس کے بعد سب سے پہلا ادارہ مولانا نے قائم کیا معہد الامام ولی اللہ الدہلوی للدراسات الاسلامیہ علماء کے لیے 2 سالہ نظام۔ اب دیکھا یہ جائے تو اس سفر کے دوران تقریباً 5 ادارے قائم ہو چکے ہیں، 2 ادارے آن لائن چل رہے ہیں، اور ایک ادارہ خدمت خلق کا رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے چل رہا ہے۔ اس کی تقریباً 22 کے قریب برانچز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، لیڈیز کے لیے ان کی اسکلز ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں، کافی بڑا اس کا ایک کام ہے۔ اس کے لیے تو ایک الگ نشست کی ضرورت ہوگی۔ تو تعلیمی ادارے بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ادارہ مدرسہ دارالامام معہد الامام ولی اللہ الدہلوی للدراسات الاسلامیہ، جس میں فارغین مدارس کو لیا جاتا ہے، 2 سال رہتے ہیں وہ یہاں۔ دوسرا ادارہ مدرسۃ الامام قاسم نانوتوی۔ مدرسۃ الامام قاسم نانوتوی میں ان طلباء کو رکھا جاتا ہے، یا ان طلباء کے لیے ادارہ قائم ہوا ہے جو 10ویں کر چکے ہیں، 10ویں سے فارغ ہیں۔ ان کو پھر 7 سالہ عالمیت کا یہاں کورس ہوتا ہے، وہ یہاں رہتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ڈسٹینس موڈ پر 12ویں بھی کرتے ہیں، بیچلر بھی کرتے ہیں، اور ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں۔ تو ایک طالب علم باہر اگر 10ویں کے بعد کچھ پڑھتا ہے، عام طور پر بعض نوجوان 10ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا بعض ہوتے ہیں جو عالم بننا چاہتے ہیں، تو گویا کہ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم یہاں کریٹ ہو گیا ہے مولانا کی سرپرستی نگرانی میں۔ تو مدرسۃ الامام قاسم نانوتوی میں بچہ ماسٹرز تک پڑھائی کر لیتا ہے عالمیت کے ساتھ۔ تیسرا جو اہم ادارہ ہے، جو مولانا نعمانی صاحب کی تعلیمی جو فکر کا ایک عکاسی کرتا ہے، اس کا ایک مظہر ہے کہہ لیں آپ، وحدت تعلیم کے سلسلے میں مولانا کی جو فکر ہے کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی پڑھایا جائے، اس کے لیے مولانا نے دارالعلوم امام ربانی 2012 میں قائم کیا، اور اس کا تفصیلی انشاءاللہ ذکر بعد میں بھی آئے گا۔ اور پھر تیسرا ادارہ ہم نے قائم کیا، چوتھا ادارہ قائم کیا، وہ نعمانی پبلک اسکول۔ اس کے لیے یہ ہوا کہ ہم جب یہ ادارہ دارالعلوم امام ربانی ادارہ قائم کیے تو اس میں 10 سال کے بعد بچوں کو لیتے ہیں، تو 10 سال تک جو بچہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے ہم نے ضرورت محسوس کی کہ جب ہم کسی نرسری سے 10 سال کا پودا لے رہے ہیں، اس کو بنانے کے لیے مزید محنت کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اپنی زمین میں دانہ اپنا ہی خود لگایا جائے، تاکہ اپنی جو میتھڈالوجی ہے، فکر ہے تعلیمی، اس کے اعتبار سے ان کو ڈیولپ کیا جائے۔ تو اس لیے ایک نعمانی پبلک اسکول کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا یہیں پر۔ اس کی ایک شاخ چلتی ہے ناگپور میں، رحمان فاؤنڈیشن کی ٹیم ہی چلاتی، جس میں ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر شعیب، جو ابھی ناسا میں ماشاءاللہ برسر خدمت ہے، ناسا میں ہے وہ، اور بڑے قابل انسان ہیں، تو ان کی سرپرستی نگرانی میں خانقاہ کے نظام کے تحت وہ چلا رہے ہیں۔ تقریباً 300 کے قریب بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں ناگپور میں، نعمانی پبلک اسکول کی ایک شاخ ہے۔ ایک 5واں ادارہ جو مکتب نعمانیہ کے نام سے چلتا ہے، کرناٹک بیلگام میں، وہاں بھی ایک بہت بڑی برانچ ہے رحمان فاؤنڈیشن کی، جس کو ہمارے عزیز جناب حنیف صاحب چلاتے ہیں، تو ان کے سرپرستی میں وہاں ادارہ چلتا ہے، جس کو ہم یہاں ڈائریکٹ یہاں سے اس کو نگرانی کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک الگ ماڈل بنایا ہے، بچہ ایک حافظ بن جاتا ہے آج کے زمانے میں 16-17 سال میں، وہ جیسے باہر جا رہا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر وہ عالم بن رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حافظ بن رہا ہے تو باہر کے ماحول میں وہ بگڑ بھی جاتا ہے، تو حفظ ہی بھول جا رہا ہے وہ۔ تو وہاں ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان بچوں کو عصری تعلیم بھی پڑھا دی جائے، چونکہ یہاں ایک تجربہ ہو رہا تھا، تو ہم نے وہاں پر حفظ پلس 10ویں کا نظام قائم کیا، ہاسٹل کا نظام ہے، 100 بچوں کے قریب ہیں وہاں پر، الحمدللہ وہاں نظام چلتا ہے۔ یہ تو ہو گئے مولانا کے تعلیمی آف لائن ادارے۔ 2 ادارے اور چل رہے ہیں آن لائن، بڑے کامیاب چل رہے ہیں۔ ایک تو حضرت مولانا کی صاحبزادی سمیہ آپا ہے، وہ چلاتی ہیں، بہت ہی کامیاب ادارہ چلا رہی ہیں، اور NIG کے نام سے، نعمانی انسٹیٹیوٹ آف لرننگ فار گرلز کے نام سے۔ تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈیزائن بائی، مینیج بائی، رن بائی، ٹاٹ بائی ویمن ونگ، اس کی ہیڈ سمیہ آپا ہے، اور اس کی سرپرستی مولانا
کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. ایک اور ادارہ NIB ہے، نعمانی انسٹیٹیوٹ آف لرننگ فار بوائز. اس کے لیے ہمارے حضرت مولانا کے لڑکے مولانا بلال صاحب ندوی دعوت برکاتہم وہ چلاتے ہیں اس کو. وہ ابھی حالیہ قائم ہوا ہے لیکن وہ بھی بڑی اچھی انداز میں چل رہا ہے. تو اس طریقے سے مولانا کے تعلیمی جتنے بھی نظام چل رہے ہیں اس کا میں نے مختصر سا آپ کے سامنے ایک تعارف کرا دیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر اب ہم آتے ہیں اپنے اس نظام کی طرف انشاءاللہ. اصل میں میرا ماننا یہ ہے کہ مدارس اور دینی تعلیمی اداروں کو ریسرچ بیس ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی تبدیل ہو رہے ہیں اور بچوں کی نفسیات بھی تبدیل ہو رہی ہے. بہت کچھ چینج آ رہا ہے. اگر ہم اپنے سسٹم کو مائع راکٹ کی طرح اسٹیگننٹ واٹر رکھیں اور دوسری چیز اس میں رہنے والی اگر تبدیل ہو رہی ہے تو کمپیٹیبلٹی نہیں ہو پائے گی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اداروں کے اندر تعلیمی نظام اور نصابی سرگرمیاں، تربیتی امور پر ایک گہری نظر ہونی چاہیے اور کہاں خرابیاں آ رہی ہیں، کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، ان خرابیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس پر ایک ڈپارٹمنٹ گویا کہ ہمارے مدرسوں میں ایسا ہونا چاہیے جو مسلسل اس کے اوپر نگاہ رکھے. تو اس کی کوشش حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی دعوت برکاتہم نے اس پہ بہت توجہ دلائی ہماری. چونکہ مولانا نے یہ ادارہ قائم کیا ہے 2012 کے اندر 2012 میں. جی. تو 2012 میں پہلے جو داخلے ہوئے وہ تقریباً 20 کے قریب داخلے ہوئے تھے اور الحمدللہ اس 13 سال کے سفر میں، 13 سال کی جرنی میں ایک اچھی خاصی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے. ایک تو یہ کہ 2 نظام تعلیم کو ایک ساتھ لے کے ہم چلے ہیں. یہاں پر وحدت تعلیم کا تصور آج کا نہیں ہے، بہت پرانا اور قدیم ہے. بہت سارے تجربات ہو چکے ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالم عربی میں ہوئے ہیں، بر صغیر میں ہوئے ہیں. تو یہاں بھی ایک تجربہ مولانا نے کیا ہے. مولانا ہمیشہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا اہم بھی ہے اور زمانے کی ضرورت بھی ہے اور اتنا ہی نازک ہے. بہترین ایک مولانا کا یہ سینٹنس ہے اور ہمیشہ پوری ہماری ٹیم کو مولانا اسی طرف لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ راستہ ایک پلسرات کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، سمندر میں جانا بھی ہے اور دامن تر بھی نہیں ہونا ہے. اور اسی وجہ سے مولانا کی خاص توجہ ہوتی ہے. اور چونکہ مولانا ایک عالمی شخصیت ہے، ایک مثالی شخصیت ہے اپنے زمانے کی، پورے بر صغیر کی اردو داں طبقے کے اندر، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، دانشور حضرات کا طبقہ ہو، غیر مسلمین کا طبقہ ہو، ایک اچھی نگاہ سے مولانا کو دیکھتا ہے. مولانا کی فکری اور مولانا کی ایک جو دور رس نظر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مولانا کے اندر جو کڑھن ہے امت کے مسائل کو لے کر، عالم اسلام کے مسائل کو لے کر، اور ان چیزوں نے مولانا کو اس کی طرف توجہ دلائی. اور چونکہ مولانا کی تعلیم ہندوستان میں بھی ہوئی ہے، باہر بھی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں بھی تقریباً 9 سال مولانا کی تعلیم ہوئی ہے. پھر تبلیغ کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقفہ مولانا کا رہا ہے 40 سال کا تقریباً. اس کے علاوہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں یہ پلے ہیں. انعام الحسن حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کافی وقت رہا حضرت مولانا مجاہد اسلام صاحب قاسمی علیہ رحمہ کے ساتھ کافی وقت رہا، مولانا کا ساتھ رہا. تو مولانا کی شخصیت نے بہت کچھ دیکھا دنیا میں. تو 2012 کے اندر یہ ادارہ قائم ہوا. اچھا، عام طور پر تعلیمی جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، مدرسے کے اندر عصری تعلیم کو انٹروڈیوس کروانا، الگ الگ اس کے کیا کہتے ہیں نیتیں رہی ہے یا پیچھے موٹیو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک موٹیو یہ ہے کہ بھائی حکومت کا دائرہ شکنجہ اداروں پر تنگ ہو رہا ہے تو لہذا عصری علوم کو لایا جائے. ٹھیک ہے، بعض رات اسلامک ماڈل اسکول جیسے بنے ہیں، ان میں یہ رہا کہ بھائی اسلامی تعلیمات کو بچوں کو سکھایا جائے مثال کے طور پر. لیکن مولانا نے یہاں جو مدرسے کے ساتھ
عصری علوم کو واقف انٹروڈیوس کروایا ہے، نظام تعلیم میں شامل مولانا نے کیا ہے، وہ جو ہم سمجھ پائے ہیں وہ یہ کہ ایسے علماء کی تیاری اس ادارے کا مقصد ہے جہاں سے ایسے علماء پیدا ہوں جو اپنے علوم شرعیہ میں اچھی مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ سے بھی واقف ہوں، تاکہ زمانے کی نفسیات کو سمجھ سکیں اور زبان کو سمجھ سکیں، اور آج کے جو نوجوان طبقہ ہے اس کے ذہنی الجھنیں جو ہیں اسلام کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے اور عمومی اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو مغرب نے، استشراق نے جو مسائل کھڑے کیے ہیں، اور عصری تعلیم نے خود ان کے اندر ایسی ذہنیت پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے خود ان کے اندر ایسے شبہات اور شکوک پیش آ رہے ہیں، بلکہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک ایسے طبقے کی بھی ضرورت ہے جو ان کے مسئلوں کو سمجھتا ہو، ذہنی الجھنوں کو دور کر سکتا ہو. اس لیے کہ قدیم طرز کے جو مدارس ہیں ان کی اپنی اہمیت مسلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر ایک چھوٹی سی مختصر سی کوشش شروع کی گئی 2012 میں. اب آتے ہیں ہمارے اصل موضوع کی طرف. جی بالکل. کہ جب ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تو ہمارے لیے کوئی نظیر سامنے نہیں تھی، کوئی نظیر سامنے نہیں تھی، کوئی جس پہ قیاس کر کے ہم نظام کو چلا سکے. تو ایسا رہا کہ ہر دن کنواں کھودنا ہے اور پانی نکالنا ہے، ہر دن مسئلے جو پیش آ رہے ہیں ان پر بیٹھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے اور پھر اس کو حل کرنا ہے. تو ابھی آج کا موضوع جو ہے کہ ہمارے سسٹم میں جو ناظرہ ہم انٹروڈیوس کروائے ہیں، وہ ناظرہ نظام جو ہمارا ناظرہ قرآن کا ہے، یعنی حفظ سے پہلے کا جو پری ریکویزٹ ہے، حفظ کو شروع کرنے سے پہلے ایک طالب علم کے اندر جو صلاحیت قرآن کریم کی ریڈنگ کی دیکھ کر پڑھنے کی ہونی چاہیے، اس کو ناظرہ کہتے ہیں عمومی الفاظ میں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ناظرے کے لفظ سے واقف نہیں ہوتے یا جانتے نہیں. تو عام طور پر مدرسوں کا نظام جو بنا ہوا ہے، وہ ایک طالب علم اگر مدرسے میں قدم رکھتا ہے 8-9 سال کی، 10 سال کی عمر میں، تو وہ تقریباً 2 سال، کہیں 3 سال، اب ذرا کمی آ رہی ہے اس میں، لیکن عمومی طور پر 2 سال، 1.5 سال، 2 سال کا نظام چلتا ہے. جی. تو ہمارے یہاں بھی ایسے ہی شروع ہوا نظام. لیکن ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ہمارا جو نظام ابھی ہے وہ 12 سال کا نظام ہے. بہت اس کے اندر ادوار آئے اور اس کا ارتقاء ہوتا رہا، چینجز آتے رہے. ابھی اس مدرسے کی اونٹنی جس سسٹم پہ بیٹھی ہے وہ 12 سالہ نظام ہے. 12 سالہ نظام میں بچے کو ہم جب یہاں لیتے ہیں 10 سال کی عمر میں لیتے ہیں، یعنی وہ بچہ 4th اسٹینڈرڈ کو پاس کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ہم اس ادارے میں لیتے ہیں اور 12 سال وہ یہاں رہتا ہے. 12 سال رہتے ہوئے یہاں پر وہ اپنے عصریات جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہے، یعنی 6 سے شروع کرتا ہے، وہ بیچلر تک الحمدللہ یہاں اس کی تعلیم حاصل وہ کرتا ہے. پہلے 4 سال کا نظام حفظ کا نظام ہے، بقیہ 8 سال میں وہ عالمیت پوری کرتا ہے دورے کے ساتھ. پھر اس کے بعد 2 سالہ اور بھی ہے جس میں وہ تخصص فی الفقہ الاسلامی یعنی مفتی بن سکتا ہے، اور تخصص فی تفسیر کے 2 سال ہے جو 12 سال کے علاوہ ہے. تو بنیادی طور پر ہمارا چیلنج یہ تھا کہ ہم کو 4 سال میں بچے کو حفظ کرانا ہے اور 5th 6th 7th 8th کراتے ہوئے، جس میں ہم شروع کے زمانوں میں مکمل یعنی مطلب فیل تھے. اور یہ فطری اور طبیعی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک نیا نظام شروع کر رہے ہو اور 2 ناؤ پہ طالب علم کو سوار کرنا ہے. وہ اساتذہ جو اس نظام سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو 24/7 جنہوں نے حفظ کیا ہے، ان سے یہ کہنا ہے کہ آپ کو 6 گھنٹے کے نظام میں اس طالب علم کو حفظ کرانا ہے، ان کے لیے بھی ایک شاکنگ تھا کہ ہم جس نظام سے نہیں پڑھے ہوئے اس نظام میں کسی اور کو بنانا. جی ایک نیا ایکسپیرینس، بالکل ایک نیا ایکسپیرینس تھا. اس میں مولانا نے قدرت گویا کہ مولانا کے شامل حال رہی. تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم حضرت کے جو شیخ ہیں، ان کے حکم پر مولانا نے پہلا ادارہ جو قائم کیا ہے وہ معہد الامام ولی اللہ الدہلوی للدراسات الاسلامیہ. اس میں 2 سال طالب علم رہتا ہے، تو 2 سال فارغین کو ہم وہاں رکھتے ہیں. تو 2 سال میں وہ
حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کو سمجھتے ہیں، زمانے کی ضروریات کے مطابق ان کو بہت ساری چیزیں پڑھائی بھی جاتی ہیں، مولانا کی صحبت میسر آتی ہے، ان کے بیانات، ان کے محاضرات، ان کی مجلسیں کافی وہ اس کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو جب ادارے اس طرح کے قائم ہوئے، ابھی تقریباً 5 ادارے ہم چلا رہے ہیں، تو وہ ان اداروں میں انہی کے فارغین طلباء کو ہم لینے لگے۔ تو وہ جو ایک سفر تھا جو صعوبت بھرا مزید ہو سکتا تھا، اس میں اس کی وجہ سے بڑی آسانیاں ہو گئی کہ اسی فکر کے حامل اساتذہ ذمہ داران ہم کو مل گئے۔ یعنی پہلے رجال کار تیار کیا آپ۔ بالکل، جی جس کام کا بیڑا مولانا اٹھا رہے تھے، اس کام کے لیے جو اعوان و انصار، مددگار، معاونین کی ضرورت تھی، وہ پہلے معہد میں تیار ہو گئے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کی وجہ سے بڑا آسان رہا۔ تو پھر یہاں پر وہ سفر ہوا۔ اب ہمارا جو نظام بنا ہے 4 سال میں ہم حفظ کرا رہے ہیں۔ تو اب ٹیگ لائن اب ہم نے یہ بنایا ہے کہ ہم ایسے طالب علم کو جو الف با تا سا سے واقف نہیں ہے، جس کی عمر 10 سال 9 سال ہے، جو چوتھی پڑھا ہوا ہے، تو اس طالب علم کو ہم 5ویں، اگر میں وہ 4th کر کے آیا ہے تو 5ویں میں، اگر وہ 5th کر کے آیا تو 6ٹھی میں، ہم 6 مہینے میں ناظرہ کرا دیتے ہیں۔ 6 مہینے 6 مہینے میں ناظرہ کراتے ہیں۔ اب یہ 6 مہینے میں ناظرہ کیسا کراتے ہیں، یہ پورا ایک سسٹم ہم نے بنایا ہے۔ تو اس میں قاعدہ بھی انکلوڈیٹ ہوتا ہے، نورانی قاعدہ؟ الف با تا سا سے شروع ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ نظام 6 مہینے میں ہوتا ہے۔ تقریباً مان لو 6.5-7 مہینے کبھی کوئی طالب علم بیمار رہا تو اب یہ آگے کے ہماری جو اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم کوشش کریں گے وہ 6 مہینے میں نظام کیسے ہم چلاتے ہیں، بالکل، اس کے اوپر میں بہت انٹرسٹنگ ہے، روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ عام طور پر ہمارے جو ساتھی ہیں مدرسے میں پڑھانے والے اور دیگر ملکوں کا سفر بھی ہوا، جیسے ابھی ساؤتھ افریقہ جانا ہوا کچھ مہینے پہلے، سوازی لینڈ، اسویٹینی جس کو کہتے ہیں، وہاں جانا ہوا، بنگلہ دیش کا سفر ہوا، اور ایسے ہی موزمبیق کا سفر ہوا۔ تو چونکہ ہم مدرسے کا پروڈکٹ ہیں تو جہاں بھی جاتے ہیں تو مدرسہ، مسجد، وہاں کے نظام تعلیم کو دیکھنے ضروری سمجھتا ہوں میں، تاکہ ہم ایک نظام چلا رہے ہیں تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ سیکھا جائے۔ تو سب جگہ گیا میں، دیکھا تو ہر جگہ ماشاءاللہ بڑی محنتیں ہو رہی ہیں۔ تو البتہ ایک بات یہ رہی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے میں ناظرہ کراتے ہیں تو جلدی یہ بات ہضم نہیں ہوتی، لوگوں کو یقین نہیں آتا، اور بات درست بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے، اور ہمارے مدارس والے جو محنت کرتے ہیں اور اساتذہ ہمارے جو محنت کراتے ہیں، یہ انہی کا دل جانتا ہے کہ کیسے ایک طالب علم کو، ایک پوری کلاس کو اور پورے مدرسے کو حفظ کرانا تو وہ آسان کام نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حفظ کرنا اللہ نے آسان بنا دیا، اس لیے حفظ کر لیتے ہیں طلباء۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو حرف بحرف یاد کیا جاتا ہو۔ اگر حرف بحرف یاد کیا بھی جا رہا ہو تو زبر زیر پیش تشدید غنہ ادغام تمام وقت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ مدرسے کرا دیتے ہیں۔ تو ایک بڑا چیلنج ہے، مدرسے نے اس کو اٹھایا، اور الحمدللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا نظام بنا چکا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، اب زمانے کا چیلنج یہ ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی خاصیت فاسٹنس ہے، تیزی ہے، سپیڈ۔ 2GB تھا، 2G تھا، اب 3 ہو گیا، 4 ہو گیا، 5G ہو گیا۔ 5G، تو ہر آدمی ابھی فاسٹ فوڈ اسی کی دین ہے اس زمانے کی۔ تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی چٹ منگنی پڑ گیا، اور والدین بعض مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اجی ہمارے مدرسے میں بچے کو ڈال دیا، 3 مہینے میں وہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب یا حضرت محتمیم صاحب ابو القاسم نعمانی صاحب جیسی شخصیت بن جائے، یا حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے، اس طرح سے بڑے شخصیت بن جائے۔ اچھا، نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ پروسیس ہے پورا، یعنی وہ یہ سمجھتے کہ یہاں پرنٹر رکھا ہوا ہے، ادھر سے جائے گا کوئی ہیرو، ادھر سے نکلیں گے مولانا۔ بہرحال تو ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اساتذہ کو۔ تو ہمارے یہاں بھی ناظرے کے نظام میں ہم کو بڑی محنت لگی، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم باؤنڈ ہمارا نظام ہے، ٹائم کی بندش میں ہم کو اس فریم میں کام کرنا تھا، تو ہم تقریباً فیل تھے۔ یعنی کبھی 2 حافظ بن رہے ہیں، کبھی 100 بچوں میں، کبھی 3 بنے، کبھی 5 بنے، کبھی۔ لیکن ہم کو چونکہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں، تھوڑا سا باہر کے لوگ جو ہیں ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے سسٹم کو ذرا
ایویلویٹ کیجیے آپ. تو ہمارے ایک دوست ہیں کارپوریٹ کے, تو وہ مطلب کنٹمپریری دنیا کے ہیں, وہ آئے ہم سے بہت سارے سوالات کیے. ہم نے کہا کہ آپ ہمارے کنٹمپریری نظام کو بھی دیکھیں. انہوں نے ایک سوال کیا, بھائی آپ کے پاس اگر 100 بچے ہیں, اگر 3 بچے حافظ بن رہے ہیں تو آپ کا 3% رزلٹ. 3%. تو ہم کو بھی لگا بات تو درست ہے ان کی. اچھا, ہمارا نظام میں فیس بیس نظام ہے, ائمہ اور دیگر حضرات کے بچوں وغیرہ کے لیے رعایت ہے الحمدللہ, لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو رحمان فاؤنڈیشن اس کو اسپانسر کرتا ہے. تو فیس بیس نظام ہے, تو وہ کہنے لگے آپ فیس بھی لیتے ہو اور آپ کے پاس اتنا کم ریشو ہے. تو ہم کو بھی لگا ہاں بات درست ہے. تو اس کے بعد پھر نئے سرے سے محنت کی. محنت کرتے ہوئے ہم نے کوشش یہ کی کہ ہمارے تمام اساتذہ کو ہم نے مشوروں میں شامل رکھا. ہمارے یہاں نظام جو حضرت مولانا نے اس کی داغ بیل ڈالی کہ انڈیویجول سینٹرک نظام نہیں ہے یہاں پر. یہ مثال کے طور پر ناظم صاحب ہے یا نائب ناظم صاحب ہے, ناظم تعلیمات ہیں یا محتمم صاحب ہیں, انہوں نے ایک آرڈر صادر کر دیا, رات میں ان کو ایک خیال آیا کہیں جا کر دیکھ کر آئے کوئی نظام, اور صبح اس کو نفاذ کرنے کے لیے ایک رجسٹر بھیج دیا. ایسا یہاں کا بنیادی طور پر نظام نہیں چلتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ مشوروں کا نظام ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اتحاد فکر بھی ہوتی ہے, پھر اتحاد عمل آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہم نے ناظرے کے بارے میں مسائل کو سامنے رکھ کے ناظرہ کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر غور و فکر شروع کیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے. تو بنیادی طور پر ہم نے 3 پرنسپل شروع کیے. پہلے 3 پرنسپل پہ کام شروع کیا کہ پہلا ہم نے نظام بنایا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں, اب تو صرف مدرسہ کیا کنٹمپریری اسکولز وغیرہ میں بھی یہ بات نظر نہیں آتی ہے, بلکہ مدرسوں میں یہ بات بہت حد تک پائی جاتی ہے کہ ایک استاد کا شاگرد کا تعلق بے انتہا ادب اور بے انتہا قدر و منزلت کے ساتھ دونوں میں قائم رہتا ہے. تو الحمدللہ مدرسوں میں یہ بات قائم ہے, لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اس میں مزید اور گنجائش تھی. تو ہم نے کہا کہ پہلا یہ نظام ہونا چاہیے کہ استاد اور طالب علم کا تعلق بہتر ہونا چاہیے, اس لیے کہ استاد قرآن کریم کے ساتھ بچے کا تعلق جوڑنے میں بہت بڑا واسطہ ہے. اگر وہ واسطہ ٹھیک رہا تو بچے کا تعلق قرآن سے جڑے گا. بالکل. اور وہ مار پیٹ کا اور سزاؤں کا جو نظام, اس کو ہم نے بڑا ڈسکریج کیا ہے, بلکہ یہاں نہ کے برابر ہے یہ کہا جا سکتا ہے. تو اس میں ہم نے ایک نظام بنایا کہ ہم کو راڈ بیس سسٹم سے ریوارڈ بیس سسٹم کی طرف جانا ہے, یعنی نظام ترغیب سے نظام ترغیب کی طرف جانا ہے. تو ایک اصول ہم نے یہ بنایا. پھر دوسرا اصول ہم نے یہ بنایا کہ چونکہ ابھی زمانہ اسمارٹ فون کا ہو گیا ہے اور بہت سارے وہ کام جو محنت طلب تھے وہ بہت آسانی سے ہونے لگے. جی. اب تو AI چیٹ GPT کا زمانہ ہو گیا. تو ہم نے ایک اور نعرہ دیا کہ ہم کو ہارڈ ورکنگ سے اسمارٹ ورکنگ پہ آنا چاہیے. تیسرا نعرہ یہ دیا کہ ہم کو حفظ قرآن سے عشق قرآن پہ آنا ہے, اس لیے کہ ایک طالب علم جب حفظ کرتا ہے, اور وہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی طالب علم عام طور پر 10ویں سے پہلے, آج کل تو امتحان بھی نہیں ہوتے اسکولز میں, تو بچے پہ 10ویں میں پریشر کریٹ ہوتا ہے کہ بچے کو 10ویں کے اندر اچھے نمبرات لانے ہیں یا 12ویں میں نمبرات لانے ہیں, یا بیچلر جب ہو رہا ہے وہ نیٹ کو کلیئر کرنا ہے اس کو, یا JEE ایڈوانس کر رہا ہے, تو اس کے اندر اس کو جو پریشر ہوتا ہے, ایک طالب علم حفظ کرتا ہے تو اس کے اندر پریشر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کو پریشر کو کم کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شوق ہو. کہتے ہیں نا کہ کچھ شوق ہو, کچھ ذوق ہو, کچھ دل کی لگن ہو, جبر سے جو کی جائے وہ عبادت نہیں ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ بچہ پرانے جو نظام میں حفظ کرانے کا جو تھا, ہم کو ایسا ہمارا ماننا ایسا ہے کہ استاد یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ہم 50 بچوں کو حافظ بنانے میں کامیاب ہو گئے, مدرسہ یہ کہتا ہے کہ 200 بچے ہمارے حافظ بن گئے, والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت پکی ہوئی کہ ہمارا بچہ حافظ ہو گیا ہے, تو اب ہم زندگی جیسے گزارتے رہے مرتے دم تک بھی ویسے گزارتے رہیں گے, اس لیے کہ اب ہم نے قرآن کریم کو آؤٹ سورس کر دیا تھا, ہمارا بچہ حافظ ہو گیا تو لہذا ہماری مغفرت پکی. بچہ بھی کہتا ہے کہ بھائی میں حافظ ہو گیا, لیکن اس میں ہارنے والا قرآن ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی قرآن کریم حفظ کرتے ہوئے بچے کے اندر اگر عشق قرآن آ جائے, جہاں تک کوشش ہو سکے اس پہ محنت ہونی چاہیے. تو یہ تین نعرے ہم نے اس سسٹم کی شروعات میں دیے. اب اس کے بعد ہم نے ناظرے کے نظام کو ڈیزائن کیا ہے, تھوڑا سا روایتی انداز سے ہٹ کر کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں مفتی صاحب, ایک ریکیپ کر لیتے ہیں. یعنی پہلا نظام آپ نے جو شروع کیا اس میں بچوں کے اندر
اساتذہ کو جو ہے اپنے مشوروں میں شامل کیا. جی ہاں بالکل بالکل. دوسرا جو ہے وہ ریوارڈ بیس سسٹم آپ نے کوشش کی. اور تیسرا عشق قرآن کو آپ نے بچوں کے اندر انکلکیٹ کیا کرنے کی اچھے طریقے سے. ہاں کوشش. یہ بنیاد رہی گویا کہ آپ. ہاں اور ہارڈ ورکنگ سے اسمارٹ ورکنگ. انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے تھوڑا سا بتاؤں گا. بنیادی طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک طالب علم جب ناظرے میں ہوتا ہے تو ایک استاد کے پاس کہیں 15 کہیں 20 کہیں 25 بچے ہوتے ہیں. تو وہ بچے ایک استاد کے پاس صبح سے لے کے شام تک ہوتے ہیں. چونکہ ہمارے مدرسوں کا جو نظام ہے وہ 24/7 کا نظام ہے. یعنی صبح اگر 7 بجے سے تعلیم شروع ہو رہی ہے تو 2 نظام چلتے ہیں صبح شام کے. تو طالب علم استاد کے ساتھ ہوتا ہے. پھر مغرب بعد کے نظام میں بھی ناظرے میں بھی استاد کے ساتھ ہوتا ہے. بیچ میں وہ اردو پڑھ رہا ہو یا کوئی اور انگریزی پڑھ رہا ہو یا کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کے لیے وقفے کے لیے وہ اس سے دور ہوتا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم جب ایک استاد کے پاس صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہوا ہے اور جس عمر میں تعلیم وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی 8 سے 9 سے 10 سے 11 سال کی عمر ہے تو وہ بچہ آدھے گھنٹے سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتا ہے. بالکل. تو آدھے گھنٹے سے زیادہ جب فوکس نہیں ہوتا اس کا تو استاد الجھن کا شکار ہوتا ہے کہ میں نے ابھی کہا پڑھنے کے لیے 2 منٹ کے بعد پھر کھیلنے لگ گیا پھر بات کرنے لگ گیا اور پڑھائی کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بچہ تو بچہ ہے تو اس کے اندر کنسنٹریشن کی بڑی کمی ہوتی ہے. ہمارا کام یہ ہے اصل سسٹم کا کہ اس کے کنسنٹریشن کو ہم کنٹینیوس تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ استاد کی کامیابی ہے اور سسٹم کی کامیابی ہے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک استاد کے پاس وہ کنسسٹنسی نہیں ہو پاتی اس لیے کہ 10 منٹ پہلے ہی استاد نے بچے کو کہا تھا کہ بیٹے صحیح سے بیٹھو. اور استاد اگر استنجا یا نادم تعلیمات کے پاس گئے واپس آنے تک پوری کلاس کا اسٹرکچر بدلا ہوا ہوتا ہے. زاویہ بدل جاتا ہے. ایک بچہ ادھر تھا تو ادھر ہو جائے گا ادھر تھا اور 4 شکایتیں پہلے لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو استاد آنے کے بعد پھر اس کو وہ ایک بائسنس کریٹ ہو جاتا ہے کہ بچہ یہ تو ایسا ہی ہے. تو ہم کو لگا کہیں نہ کہیں اس میں ہم کیا اصلاح کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیاد بنی اس پہ غور کرنے کی. پھر ہم بیٹھنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ جیسے ایک عالمیت کے یا کنٹمپریری کے کلاسز کے ایک سبجیکٹ کے الگ الگ اساتذہ ہوتے ہیں اس پہ کیوں نہ سوچا جائے. تو ہم نے کیا کیا ناظرے کے سسٹم کو پورا بریک ڈاؤن کر دیا. ناظرے کے سسٹم کو پورا بریک ڈاؤن کیا. بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ایک سبجیکٹ ایک استاد کو دے دیا. ٹھیک ہے. یعنی کون سا سبجیکٹ؟ مثال کے طور پر ہم نے کیا کیا کہ پہلے اساتذہ کے ساتھ بیٹھے ہم لوگ. بیٹھنے کے بعد کہا کہ بھائی ناظرے میں ہوتا کیا ہے, بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک نیا طالب علم آیا ہے, کوئی بھی لینگویج کو سیکھنا ہے اس کو, تو اس کو یہ ورڈز الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں. عربی زبان میں الف با تا سا, اردو میں الف بے تے سے ہیں, یا کوئی ہندی مراٹھی ہے تو آ ای ای. تو اس کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حرف ہے کیا. دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ حرف کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے. تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ بھائی وہ 2-3 حرف جڑتے کیسے ہیں. سینٹینس کریشن کے بعد اس کا ساؤنڈ کیسے ہوگا. تو ہم نے اس کو کوشش کی اپنے انداز میں. تو ہم نے 1 گھنٹہ اس کے لیے بنا دیا کہ بھائی حرف شناسی کا گھنٹہ ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا حرف شناسی کا. دوسرا گھنٹہ یہ کیا کہ قواعد کا گھنٹہ. اس کے قواعد ہوتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں, ادغام ہو گیا, قلقلہ ہو گیا. تو وہ 1 گھنٹہ الگ خاص رکھ دیا اس کے ساتھ. پھر ایک تیسرا گھنٹہ ہم نے اس میں بنایا جس میں ہم نے کیا ایک نیا سسٹم میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کری ہم نے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ سارے جو زبانوں کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ زبان سننے سے آتی ہے. ہم نے بھی جو زبان اپنی مادری زبان ہے, کوئی بھی دنیا کے اندر مادری زبان ہے, 2 سال تک بچہ سنتا ہے تتلاتے ہوئے بات کرتا ہے. ہم کو لگا کہ بچے ہمارے مدرسے کے نظام میں سننے کا نظام کم ہے. ابھی کہیں کہیں جگہ پر بہت اچھا چل رہا ہے, لیکن عمومی انداز میں جب بندہ لینگویج کو سنتا ہے اور بچہ جس عمر میں ہے 9 سے 10 سال کی عمر میں, وہ کیچ کر لیتا ہے, جلدی سے کیچ کرتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم سماعت کا نظام بنائیں گے. تو اس کو ہم نے نام دیا ڈیجیٹل قرآن پیریڈ, جس کے اندر بچے کو قرآن کو سنایا بھی جاتا ہے, قرآن دکھایا بھی جاتا ہے, اور مخارج کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے آج کل یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے وافر مقدار میں. تو بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دانتوں کا کیا اسٹرکچر ہے, زبان کہاں لگنی چاہیے, حلق میں کہاں سے الفاظ نکلتے ہیں.
جو بچہ دیکھتا ہے کہ وہ ویژولی دیکھتا ہے تو اس کو کاپی کرنا آسان ہو جاتا ہے. آسان ہو. اس میں ایک اور چیز ہم نے سامنے رکھی کہ ہم قرآن کریم کے پڑھنے والے بہترین قراء کو دکھاتے بھی ہیں. یہ ہمارے نظام اس گھنٹے کا ایک اہم پارٹس اینڈ پارسل جزء لا ينفك ہے. وہ کیوں؟ کسی بھی بچے سے آپ پوچھیے، آپ اسکول جاتے ہوئے بچے کو کہ آپ کو کون پسند آتا ہے، آپ کا یہ آئیڈیل کون ہے، وہ یا تو فلمی دنیا کے کسی اداکار کا نام لے گا، یا پھر اسپورٹس کی دنیا کا کوئی بندہ ہے اس کا نام لے گا، جیسے کہ وراٹ کوہلی ہو گیا کرکٹ کی دنیا میں، ہمارے زمانے میں ٹنڈولکر ہے مثال کے طور پر، یا فٹ بال کی دنیا کا میسی ہو گیا. تو اس طرح کا وہ نام لیتا ہے. تو ہم نے اپنے سے سوال کیا یہ بچے ان کو آئیڈیلائز کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ لگا کہ وہ دیکھتے ہیں، نہ ان سے ملاقات کبھی زندگی میں ہوئی، جی نہ انہوں نے کبھی ٹچ کیا اس کو، تصور میں بھی نہیں ہے کہ ان سے وہ ملیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کا زمانے کا جو بچہ ہے نا، جو اسکرین پہ دیکھتا ہے اس کے لیے آتھینٹسٹی ہو رہی ہو. جو اسکرین پہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے لگتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہے جس کو اہمیت حاصل ہے دنیا میں. اب وہ جب نکلتا ہے میدان میں تو سب لوگ اس سے ہاتھ ملانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. ایک فیم ہے اس کا ایک فیم ہے. تو ہم نے کہا کہ جب میگنیٹک فورس کریٹ ہو رہی ہے تو جب تک سیم میگنیٹک فورس مقناطیسی کشش اگر کریٹ نہیں ہوگی تو کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے آپ. اور مغرب یہ کرتا ہے کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ہمارا یہ استعمال کرو، یہ اس کو فالو کرو، کبھی نہیں کہتا ہو. اب آپ دیکھیں، آپ کبھی بھی کہیں بھی میری اپنی نالج کے مطابق مغربی دنیا یہ نہیں کہتی کہ تم کو اس کو آئیڈیل بنانا ہے، کبھی نہیں بولتی. میں نے تو نہیں سنا ایسا، میں بات کرتے ہوئے یاد آ رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ آئیڈیل بنانے کے لیے کیا نفسیاتی تقاضے ہیں، انسان کی کیا کمزوریاں ہیں، یا انسان آئیڈیلائز جس کو کرتا ہے وہ کن بیسس پہ کرتا ہے، وہ اس کو اجاگر کرتے ہیں. جیسے ہی وہ چیز اجاگر ہو جاتی ہے تو فطری طور پر لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جب یہ بات ہے تو کم سے کم ہم اتنا اپنے مدرسے کی چہار دیواری میں تو کر ہی سکتے ہیں کہ ان کے سامنے وہی مقناطیسی کشش لائی جائے. تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ان قراء کے ویڈیوز دکھاتے ہیں، ائمہ حرمین کا دکھاتے ہیں، اور وہ امامت کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ ان کے ملنے کی چاہت میں ویسے ہی منتظر ہیں، ہاتھ ملانا، دست بوسی کرنا اپنے لیے ایک باعث فخر سمجھ رہے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ کریٹ ہونے کی شروعات ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے بھی ایسا بننا چاہیے. جب یہ چیز کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے محنت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی اگر آج کل UFC کا بڑا وہ چل رہا ہے، خبیب ہے، اس طرح کے اسلام مکاشف ہے، اور بہت سارے جو فائٹرز آئے ہیں، ان کی طرح بننے کے لیے لوگ بچے نوجوان آج کل بہت کوشش کر رہے ہیں. اتنی محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، لیکن وہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان کے لیے آئیڈیل بن گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ والی شروعات کرنی چاہیے. تو ہمارے پاس شوق پیدا کرنے میں اگر ہمارا سسٹم کامیاب ہو گیا تو آپ کا ہمارا کام آدھا آسان ہو گیا. تو اس میں ہم نے ایک سسٹم میں یہ والا ایک کام کیا کہ ہم نے ان کو اس سسٹم میں یہ انٹروڈیوس کروایا. اور دوسرا ایک اور چوتھا گھنٹہ، 3 پیریڈ ہو گئے، چوتھا گھنٹہ ہم نے اس میں انٹروڈیوس کروایا کہ ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ رٹ کر یاد کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، رٹنا. لیکن ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے جس کو انفرادی طور پر اس کو کام دیا جائے تو وہ یاد نہیں کرتا، سرکل وائز اس میں آسان ہوتا ہے اس کو، اجتماعی طور پر کلیکٹیولی وہ یاد کرتا ہے اچھے سے. ایک طالب علم ہوتا ہے جو سن کر یاد کرتا ہے، اگر اس کو سنا دیا جائے تو یاد ہو جاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب تک کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں وہ یاد نہیں کرتے، جن کے تو قوت فہم اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی چیز نوٹ کر لیں اپنے ہاتھ سے پھر ان کو یاد ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. نوٹ کرنا میرے لیے ضروری لگتا ہے مجھے کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے. اور یہ سسٹم ہم نے دیکھا کہ یہ بات بھی درست ہے. اس کے پیچھے موٹیو یہ تھا کہ بچے کے دماغ کو ہم کم سے کم تھکائیں، اور بچے کے پاس کیا ہے چینج آتا رہے، ایک ہی جگہ وہ بیٹھا نہ رہے، اور ایک ہی جگہ اور ایک ہی استاد کے پاس نہ رہے، بدلتا جائے.
تو مثال کے طور پر پہلا پیریڈ اس کا حرف شناسی کے استاد کے پاس رہا, 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں اس کلاس میں وہ لیٹ پہنچا, یا یہ مانتے ہیں کہ شرارت کی اس نے. وہاں سے اس گھنٹے سے اٹھ کے دوسرے گھنٹے میں جب گیا ہو, یہ والا استاد جو ہے نا اس کے بارے میں بے فکر ہے, مطلب بے خبر ہے. تو وہ اس طالب علم کے حوالے سے اس کا ذہن صاف ہے, پازیٹیو ہے, اور ہو سکتا ہے اس کے پاس ہمیشہ ایسے ہی رہا ہو. تو اس کی وجہ سے وہ بائسنس جو کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو طالب علم ایسا ہی ہے, اس پہ محنت کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اس سے دونوں استاد اور شاگرد جو ہوتے ہیں وہ دونوں دور رہتے ہیں. اچھا میں ایک بات ایڈ کر دوں, ذہن سے نکل گئی. یہ جو سماعت کا گھنٹہ ہے, اس سماعت کے گھنٹے میں بھی اور دیگر اساتذہ کو بھی ہم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر ناظرے کے پڑھنے کے دوران طالب علم سو جاتا ہے, بالخصوص سماعت کے دوران سونے کا ہوتا ہے ایسا, تو اس کو جگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے اصل میں ایک لاجک ہے, تھوڑا سا یہاں اجازت ہو تو بتاؤں. بالکل بالکل. بچہ جب 7 سال 10 سال تک کا ہوتا ہے تو اس کا سونا اور وہ جو آدمی ایڈلٹ اور بڑا ہو گیا دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ ایک بڑا آدمی جب سوتا ہے تو اس کے دماغ میں انفارمیشن نہیں جاتی ہے, سنتا ہے, مطلب سنتا کان میں جاتی ہے لیکن دماغ میں نہیں جاتی وہ انفارمیشن, یعنی وہ علم میں کنورٹ نہیں ہوتا وہ. اس کو ریسرچر جو ہیں, دماغ پر ریسرچ کرنے والے ہیں, اس میں بروز لفٹن ایک سائنسداں ہیں اس زمانے کا, اس نے بھی اس بات کو اٹھایا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے دماغ کی وائبریشن جو ہوتی ہے نا, وہ بڑے جب سوتے ہیں وہ لیول 1 پہ ہوتی ہے, اور چھوٹے بچے جب سوتے ہیں وہ لیول 4 پہ ہو جاتی ہے. یہ وائبریشن وہ دماغ کی وہی وائبریشن وہی لیول ہوتا ہے جس میں ہیپناٹزم کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ہیپناٹزم کیا ہوتا ہے؟ ہیپناٹزم یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہتے ہیں نا کسی کو اپنے کنٹرول میں کر لینا اس کے دماغ کو. آپ دیکھیے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ ایک آدمی کو سامنے کچھ دکھایا جاتا ہے یا اس کو کچھ کہا جاتا ہے, وہ غنودگی جیسی کیفیت میں ہو جاتا ہے, پھر اس سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے. یہ بات حسن بن صباح کے بارے میں بھی آئی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا تھا, پھر اس سے کہتا تھا کہ جاؤ فصیل پر اور وہاں سے سر کے بل کود جاؤ میرا نام لے کر, وہ کود جاتا ہو. نظام الملک طوسی جو تھے اس کو شہید کروایا, یہی بعد میں جا کے یہ اساسنز بنے. جی. تو حشاشین تھے جو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بچہ جب سوتا ہے تو اس کے دماغ کا وائبریشن لیول 4 پر ہوتا ہے, تو اس کے اطراف میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایبزارب کرتا ہے, لیتا ہے وہ. اچھا بچے کا آرام کرنا بھی ہو جاتا ہے, تھوڑی سی نیند بھی ہو جاتی ہے, اور بچے کا تعلق استاد سے بھی بن جاتا ہے. تو ایک ہم بات اساتذہ کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں پر فوکس کیجئے, اس کو اگنور بھی کر دیجئے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے بات چل رہی تھی کہ وہ لکھانے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. ہم نے کہا کہ لکھنے سے بھی یاد ہوتا ہے, تو لکھانے کا سسٹم شروع کیا. یہ عام طور پر نارتھ افریقہ, شمال افریقہ کے اندر ہوتا ہے, موریتانیہ بالخصوص, سوڈان ہے, جزائر ہے, موروکو ہے. ان ملکوں کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرانے میں ان کے یہاں لکڑی کی تختیاں ہوتی ہیں اور وہ پین سے لکھتے ہیں, اور جب وہ یاد کر کے استاد کو جب تک نہیں سناتا جب تک وہ مٹایا نہیں جائے, اریز نہیں ہوتا وہ. یعنی خود لکھ کر وہ یاد کرتے, خود لکھ کر وہ یاد کرتا ہے, اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اپنے ملیشیا کے قیام کے دوران ہمارے جو دوست تھے موریتانیہ کے, بے انتہا ان کا قرآن پختہ ہوتا تھا, بے انتہا. تو یہ والا سسٹم بھی سامنے تھا, تو ہم نے کہا کہ اس سسٹم کو بھی ہم نے اپنے سسٹم میں انکلکیٹ کیا, انٹروڈیوس کروایا. تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس یہ پورا جو سسٹم چل رہا ہے, ایک سبق ہے وہی پہلے گھنٹے میں ہوا, ٹھیک ہے, وہی سبق قواعد میں ہوا دوسرے گھنٹے میں, وہی سبق سماعت میں ہوا تیسرے گھنٹے میں, وہی سبق رائٹنگ میں ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہماری باڈی کی نیڈ ہے, وہ باڈی کی نیڈ کو الگ الگ کھانوں کے ذریعے سے مکمل کیا ہے. تو ہمارا بھی یہ سمجھنا تھا کہ بھئی بچے کی ایک نیڈ ہے یہ سبق کو یاد کرنا, کیوں ہم ایک ہی ذریعے سے کروائیں, اس کو طریقے بدل دیں. تو الگ الگ طریقوں سے وہ بچہ اس کو وہ چیز انفارمیشن مل جاتی ہے. میتھڈولوجیز آپ نے وائڈ رینج میں دیا, وائڈ رینج میں کر دیا, الگ الگ بنا دیا. دینا تو ایک ہی ہے لیکن طریقے بدل دیے. جی.
تو اس کے بعد ابھی ایک اور کام رہ جاتا ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ جیسے کہ بچہ جب پیدائش کے بعد اپنی ماں باپ سے گھر والوں سے جو الفاظ کو سنتا ہے وہ وہی بولی بولتا ہے، اس کا ایکسنٹ پروننسیشن ویسے ہی ہوتا ہے. اگر وہ لکھنوی خاندان میں پیدا ہوا اور لیکن وہ کہیں اور اس کی بود باش ہوئی ہے، اس کے اطراف میں دوسرے لوگ تھے، تو وہ ان کی زبان سے متاثر ضرور ہوگا، وہ بالکل ہوگا، یقیناً ضرور ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ پہلا ماحول جو بچے کو کسی بھی لینگویج کا ملتا ہے اس کے اوپر بڑا وہ اثر انداز ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ جب بچے کو جب ہم قرآن سکھا رہے ہوں پہلے دن سے ہی اس کے سامنے ایک ایسا ماڈل ہونا چاہیے استاد کا جو اس کو وہ راہ دے دے جس راہ پہ ہم الٹیمیٹلی لے جانا چاہ رہے ہوں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہمارا بیسٹ آف دی بیسٹ ایک قاری صاحب ہم نے اپنے سسٹم میں ان کو لے آئے. دارالعلوم دیوبند سے ماشاءاللہ فارغ ہیں، قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ. ہاں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں. تو ہم نے ان کو ایک ہی کام دیا کہ آپ کو ناظرے کے بچوں کو آپ کو ان کے ووکل کوڈ کو ٹھیک کرنا ہے. کیا مطلب اس کا؟ جی دیکھو بچے کا حرف شناسی ٹھیک ہو گئی ایک جگہ، اس کا تجوید بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کے قواعد بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. تو قاری صاحب کو یہ سب نہیں کرنا ہے. ہم نے کہا کہ ایک کام آپ کو کرنا ہے، اس کے یہ مسلز جو ہیں، ووکل کوڈ جو ہیں، حلق کے مسلز، اس کو بنانا ہے آپ کو، تاکہ جب اس کا لہجہ پکڑنے کا ٹائم آئے تو اس کی آواز پھٹے نہ، اس کی آواز میں پورا اتار چڑھاؤ آئے، مقامات پہ وہ اچھے سے ادائیگی کر پائے. تو اس کے لیے ہم نے ان کے لیے وہ ایک ہی کام دیا. میں نے جیسے اسمارٹ ورک کی بات کی تھی، یہ اس میں اسمارٹ ورک ہوتا جا رہا ہے، بالکل آپ نہ چاہتے ہوئے بھی چیزیں آتی جا رہی ہیں. اس میں بھی ایک کام کیا. ہمارا پہلے سال کا جو بچے کا ٹارگیٹ ہے کہ وہ پہلے سال میں ناظرہ مکمل کرے گا اور 3 پارے حفظ کرے گا، اور 97% بچے یہ پورا ٹارگیٹ مکمل کر لیتے ہیں پورے سال میں. مثال کے طور پر اس سال ہمارے یہاں 85 بچے نئے آئے ہیں اور 85 بچے ناظرے میں داخل ہوئے ہیں. تو 85 بچے سال کے اختتام تک وہ یہ پورے ٹارگیٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی قاعدہ بھی مکمل، قاعدہ مکمل ہوتا ہے، ناظرہ مکمل ہوتا ہے، قرآن بھی مکمل ہوتا ہے ناظرہ، جی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 3 پارے حفظ بھی ہوتے ہیں. 3 پارے حفظ. اس میں ہم نے اسمارٹ ورک کام کیا کہ قاری صاحب سے ہم نے یہ کہا اس گھنٹے میں، اچھا یہ پورا سرکل چلتا رہے گا. مثال کے طور پر آپ کے طلبہ ہیں، وہ جائیں گے پہلے گھنٹے میں حرف شناسی والے گھنٹے میں، اس کے بعد جائیں گے مثال کے طور پر قواعد والے گھنٹے میں، اس کے بعد جائیں گے سماعت والے گھنٹے میں، اس کے بعد جائیں گے تحریر والے گھنٹے میں، اس کے بعد جائیں گے قاری صاحب والے گھنٹے میں، اس کے بعد ایک اور گھنٹہ ہے پھر اس میں جائیں گے. یہ پورا سرکل چلتا رہے گا. اچھا یہاں ایک اور بات، پھر یہ 6 سرکل میں جب بچہ جاتا ہے اس کے بعد اس کا اصل استاد ہے وہ کب ملے گا؟ یہ تو چھوڑ گیا نا. مطلب ایک استاد تو ایسا ہونا چاہیے جہاں پر وہ اس کو بلانگ کرتے ہوں، وہ ذمہ دار ہو اس کا. اس میں یہ کیا ہم نے کہ مغرب کے بعد کا 1.5 گھنٹے کا نظام ہمارا چلتا ہے. تو وہ استاد جو ہے نا اپنے بچوں کو لے کے پھر مغرب والے نظام میں بیٹھتا ہے 1.5 گھنٹے کے لیے، اور وہ پوری کمیاں جو اگر ہوئی ہیں اس کی وہ ان کو دور کرتا رہتا ہے، تاکہ دن بھر کے جتنے بھی گھنٹے ہوئے ہیں ان گھنٹوں میں جس کی جو کمی رہ گئی تو وہ اس کو پور کرتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے وہ استاد کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں. گویا کہ کلاس ٹیچر وہ ہوتا ہے، کلاس ٹیچر وہ ہوتا ہے. اچھا اس میں ایک اور کام ہم نے کیا، یہ کیا کہ NICU ہم نے کہہ دیا ہے، یعنی ناظرہ ICU سسٹم کہہ لیں آپ اس کو. مثال کے طور پر بالکل یہ ہم نے شاہین سے لیا ہے. یہ ان کے یہاں ICU کا نظام ہے، بڑا اچھا لگا عبدالقدیر صاحب کے یہاں یہ نظام ہم کو، تو وہیں سے گویا کہ ہم نے مستعار لیا ہے. تو ناظری کے اندر ہم نے ICU سسٹم بنایا، تو وہ 3 ٹائپ کے ICU ہیں. نام دیا صرف، لیکن اس میں کام کیا ہوتا ہے، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان کو ناظرہ پڑھایا ہوا ہوتا ہے، یا کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا مکاتب کے نظام میں پڑھ کر آتے ہیں. تو اب وہ بچہ جب آتا ہے تو اس کو بھی پرانے نظام میں اور سب کے ساتھ ڈھکیلنا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپورٹ کرنے والا اچھا مال جو ہوتا ہے پہلے نکال لیا جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ایک الگ اسپیشل استاد رکھتے ہیں، وہ ICU کا استاد ہے. یعنی یہ 6 اساتذہ الگ ہیں، ٹھیک ہے، جو 6 درجے ہیں پورے. یہ روٹیشن چلے گا، لیکن ایک استاد الگ ہوتا ہے جو پورے روٹیشن کو ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اس کو دیکھتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ کام ہوتا ہے وہ آئی سی یو میں آنے والے بچوں کو، جو اچھے بچے ہیں، تھوڑی کمیاں ہیں، کسی کا تجوید ٹھیک نہیں ہے یا کسی کا روانی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا کسی کو یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، تو وہ اس کو پہلے سے وہ ٹھیک کر لیتا ہے. تو 10 دن میں، 1 مہینے میں، 15 دن میں، 20 دن میں، 2 مہینے میں وہ بچہ سیدھا سادہ وہ حفظ میں چلا جاتا ہے. تو اس کو روکتے نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا کام ہے آئی سی یو کا. کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بچے تو فارغ ہو کے چلے گئے. اب یہ جو ہمارا جو سرکل چل رہا ہے 6 گھنٹوں کا، اس سرکل میں جو کمزور چل رہا ہے پھر اس کو الگ کر لیتے ہیں تاکہ اس بچے کو فلی فوکس ملے. اس کے لیے ہم نے یہی استاد جو ہوتے ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ جو کمزور بچے ہیں نا ان پہ خاص توجہ دیں آپ. اس لیے کہ اصل تو یہی بات ہے کہ بھائی کمزور بچوں پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. بالکل. تو اس کے لیے ایک سسٹم بنا دیا کہ بھائی آپ یہ بچوں کو، کمزور بچوں کو الگ چھانٹ لیا جائے اور یہ بچے کمزور والے یہ استاد کے پاس چلتے رہیں گے. اور پھر وہ استاد کے بعد مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں ان کے پاس. آئی سی یو کا ایک تیسرا نظام بھی چلتا ہے. ہمارے پاس بعض مرتبہ بچے حفظ کا 4 سالہ نظام ہے، تو 4 سالہ نظام میں 1 سال لیٹ آئے، یعنی 5th کے بعد 6th میں آئے تو 3 سال ان کے پاس، یا 6th کر کے آئے تو 2 سال ہے. یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ 4 سال میں نہیں کر پاتا ہے. چند بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو 1 سال دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ پارے باقی رہ جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک آئی سی یو کا سسٹم ہو جاتا ہے جن کو ہم کنٹمپریری رکا دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر حفظ کرتے ہیں بقیہ اپنا جو باقی رہ گیا. تو اس طرح سے ناظرے کے سسٹم میں ایک این آئی سی یو کا ایک سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروایا. تو وہ ایک نظام اس میں چلتا ہے. اس سے بڑی مدد ملی ہم کو کہ کمزور بچوں کو پر محنت کی جائے، اسی طرح اچھے جو بچے ان کو پہلے سے فارغ کر کے ان کو حفظ میں بھیج دیا جائے. 5 گھنٹوں کا نظام ہو گیا. ایک 5 گھنٹوں والے یہ نظام میں اسپیشلی یہ جو قاری صاحب کا نظام میں بتا رہا تھا، اس میں یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ ان کو ہم نے بقرعید تک کے پاؤ پارا دیا ہے. پارے اماں کا آخر کا جو چھوٹی صورتوں کا پاؤ پارا ہے نا وہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسی پاؤ پارے کو آپ کو چلانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پریکٹس کرانی ہے تو وہ کراتے کراتے طالب علم کو پاؤ پارا یاد ہو جاتا ہے. پھر بقرعید سے لے کے ششمائی تک دوسرا پاؤ پارا ہے. تو دوسرے پاؤ پارے تک محنت جب ہوگی تو یہ بچہ ناظرے سے نکلتا رہتا ہے، اس کو آدھا پارا یاد ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس رہتے ہیں 2.5 پارے. تو 2.5 پارے یاد کرنا اس کے لیے اب مشکل نہیں ہوتا. تو یہ اسمارٹ ورک گویا کہ آپ کہہ سکتے ہو. یعنی پہلے 6 مہینے میں آدھے پارے حفظ بھی ہو جاتا ہے مشق کے ذریعے سے ہو گیا. اچھا وہ قرآن سنتا بھی رہتا ہے تو اس کے بھی الفاظ اس کو یاد ہوتے رہتے ہیں. اب بقیہ ہم نے ایک کام اور کیا ہے کہ کنٹمپریری ہماری شعبان میں سالانہ امتحان کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اوکے. تو ہم نے ہمارا نظام جو چلایا ہے وہ 25 رمضان تک کا نظام چلتا ہے. تو گویا کہ 25 شعبان سے لے کے 25 رمضان تک کا ٹائم صرف اور صرف ہم نے حفظ کا رکھا. مکمل حفظ کا رکھا. یعنی قرآن کے مہینے میں قرآن کو ہاں بالکل صحیح کہا، پرائیورٹی دیا. ہاں بالکل کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا فوکس اونلی قرآن پہ ہوتا ہے. اگر کسی کا 1.5 پارا بھی ہوا ہے نا تو اس کے 2 پارے ہو جاتے ہیں. بس طلبہ 3 پارے حفظ کر لیتے ہیں. یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بچہ ناظرے میں لیٹ ہو رہا ہے لیکن بعض مرتبہ لیٹ ہونے کے بعد حفظ میں آتے ہوئے وہ بالکل ٹارگیٹ اپنا پورا اختتام پر پورا کر لیتا ہے. تو یہ 6 والا روٹیشن کا جو نظام تھا، اس نظام کے اندر ہم نے ترتیب بدل دی. بنیادی طور پر تو بات وہی ہے. اچھا اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم نورانی قاعدہ بقرعید میں جاتے ہوئے ہر طالب علم کا ختم ہونا چاہیے. اور اس سسٹم کے اندر بقرعید تک جاتے ہوئے ہر بچہ نورانی قاعدہ ختم کر کے اپنا سرٹیفکیٹ لے کے جاتا ہے. دن کتنے ہوتے؟ 50 دن 60 دن تقریباً. یہ سمجھ لیں آپ 45 دن کے قریب نظام ہوتا ہے. 45 دن میں مکمل نورانی قاعدہ مکمل ہو جاتا ہے. تو والدین جو وہ ان کے پاس اساتذہ آتے ہیں یا ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، مکاتب میں جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 1.5 سال سے تو یہ نورانی قاعدے سے نکلا نہیں، آپ کے یہاں ماشاءاللہ 1.5 مہینے میں ہو گیا ہے مکمل ہو گیا. ہاں تو وہاں تو 1 گھنٹہ کا نظام ہوتا ہے. یہاں تو چونکہ 6 گھنٹے کے 7 گھنٹے کے نظام میں چلتا ہے اور بہت ماہر اساتذہ ہیں. اور دوسری بات اہم یہ ہے ان اداروں میں، صرف ہمارا نہیں، عام طور پر مدرسوں کے اداروں میں یہاں پر ہے نا ڈسٹریکشن کی کمی ہے الحمدللہ. مطلب ہے کہ بچہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈبل ڈی انوائرمنٹ ہے، یعنی ڈیوائس فری، ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ ہے. تو بچے کی توجہ یقیناً اس پہ برقرار رہے گی. تو اس کو کہیں جانا نہیں ہے تو اس کے لیے یاد کرنا آسان ہے. اس کے سامنے کوئی اور دوسری چیزیں آ رہی نہیں ہیں جو اس کو ڈسٹریکٹ کر سکیں. یعنی اسکرین ٹائم وہی ہے جو آپ دیں گے؟ ہاں اس کے علاوہ کوئی اسکرین ٹائم نہیں بچے کا؟ کچھ نہیں. ماشاءاللہ. تو یہ بنیادی طور پر میرے خیال میں یہ تھا. البتہ اس کا ایک نتیجہ ہم کو کیا نکلا
اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو یہ نکلا کہ 6 مہینے میں ہم ناظرہ پورا کرا پا رہے ہیں، اور اس میں بھی اور بھی تفصیلات ہیں، فی الوقت تو میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے۔ البتہ اس کا اثر یہ نکلا کہ ہمارے ہاں جو حفظ قرآن میں بچوں کی کمی ہو رہی تھی وہ تعداد بڑھ گئی، ناظرہ پختہ بھی ہو رہا ہے، اور ناظرہ کے بعد ناظرہ پختہ ہونے کی وجہ سے حفظ میں بھی اچھا پرفارمنس ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ آپ کے حفظ کے طلبہ کا کیا ریشو ہے، یعنی آپ کے وہاں حفظ کے طلبہ سال میں کتنے بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کسی ایک مدرسے حفظ کے مدرسے کو جانچنے کے لیے جو معیارات ہو سکتے ہیں، ان معیارات میں میری نظر میں 2 معیارات بڑے اہم ہیں۔ سب سے بڑا اہم معیار میری نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچہ جو حافظ ہو رہا ہے وہ کتنا پختہ حافظ بن رہا ہے، اس کی ادائیگی، اس کی تجوید، اس کا لہجہ، یہ اصل میں سمجھتا ہوں معیار ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس مدرسے کو جانچنے کے لیے کہ ان کے یہاں حفظ کا ریشو کتنا ہے، یعنی جتنی تعداد ہے اس کے اعتبار سے کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 2 بنیادی، اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ بنیادی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 ریشو یعنی 2 معیارات بن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ادارے کو دوسرے اداروں کے ساتھ مقارنہ کریں، چونکہ کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دوسرے ادارے جو چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین ادارے چل رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم کتنا امت کو دے پا رہے ہیں، تو ان 2 معیاروں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو ہم پہلے بہت مشکل تھی ہمارے لیے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے ترقی کی طرف ہمارا ادارہ الحمدللہ گامزن ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ مان کے چلا جائے کہ کسی ادارے میں 300 بچے حفظ اور ناظرے کے ہیں، تو لاک ڈاؤن کے بعد میرا ماننا یہ ہے کہ 300 بچوں میں پر 100 5 بچے سے لے کے 8 بچوں تک کا ریشو آ رہا ہے۔ یہ نارمل مدارس کا نارمل ایک اچھے ڈیسنٹ پرفارمنس کرنے والے مدرسوں کا ریشو ہے، جو میری اب تک کی تحقیق، اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، بہت سارے ادارے اس سے اچھا بھی کر رہے ہیں اور کرتے ہوں گے، لیکن ایک ریشیو اگر پورے مدرسوں کا نکالا جائے تو پر 100 8 بچے آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ، یعنی اگر کسی ادارے میں ناظرہ اور حفظ کے ملا کر 300 بچے ہیں تو 25 بچوں کا حفظ کا ریشو عام طور پر دیکھنے کو مل رہا ہے، کم بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ادارے میں ہم گئے تھے، بہت اچھا ادارہ ہے، تو اس میں 300 بچے ہیں تو 15 بچوں کی دستار بندی ہوئی، ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹ میں جانا ہوا، اور بھی ایسے ادارے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اداروں کا قصور نہیں ہے میری نظر میں، بچوں کا جو ڈسٹریکشن آج کل ہو گیا ہے فون کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کی وجہ سے شاید یہ بات آ رہی ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم اپنے آپ کو بھی جانچیں، تو اگر ہم 300 ہی بچے ہمارے یہاں ہیں، 350 بچے ہیں گزشتہ سال مثال کے طور پر، تو اگر اس کے ساتھ ہم اپنے ادارے کا مقارنہ کریں تو ہمارے ہاں 350 بچے گزشتہ سال تھے، تو اس میں ہمارے یہاں الحمدللہ جو حافظ بنے ہیں، چونکہ ہمارے عصری تعلیم بھی ہے، جی تو بلکہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمارے ادارے کو کیا پرسنٹیج دیں گے کہ ہمارے 350 بچوں میں جو عصری تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں ان کے یہاں کتنے حافظ بننا چاہیے؟ 30 تو ہونا چاہیے بھائی وہ ادارہ جو 24/7 حفظ پڑھا رہا ہو، اس کے یہاں تو ہم 300 میں 25 بن رہے ہیں، تو وہ ادارہ جو کنٹمپریری دنیا میں کتابوں کو بھی پڑھا رہا ہو، عصری علوم کے ساتھ، عصری اصولوں کو پڑھانا چاہو، تو اس کو آپ 5 بڑھا کے دے رہے ہو، یہ تو اس کی وجہ ہے کہ آپ نے جو نظام اختیار کیا ہے وہ واقعی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتیجہ خیزی میں وہ زیادہ بہتر ہوگا، باقی اصل تو آپ ہی بتائیں گے۔ وہ بات صحیح ہے، جی بالکل ٹھیک۔ تو اس میں اگر بنیادی طور پر مان کے دیکھا جائے تو جہاں 2 تعلیم ہو رہی ہے وہاں آدھا ہونا چاہیے، ہاں کم ہونا یعنی چاہیے، مطلب 15 بچے 300 بننے چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں آپ کہہ رہے ہو 30 بننا چاہیے، تو اللہ کے کرم سے گزشتہ سال ہمارے یہاں حافظ جو بچے بنے 59 بچے حافظ بنے، 59، ماشاءاللہ، یعنی 350 یا آپ کہنے کے اگر 300 ہی مان لیں آپ، ہاں 300 میں 59 بچے ہم۔ اچھا، ایڈمیشن کتنے بچوں کا ہوا تھا؟ گزشتہ سال جو ایڈمیشن ہوا تھا بچوں کا 87 بچوں کا، 87 ہوا تھا، تو گویا کہ پرانے بچے 200 تھے، ہاں ٹھیک ہے، نئے بچے 87 تھے، 87، تو اگر 287 بچے تھے تو ہم کہہ رہے ہیں 300 کر لو، ٹھیک ہے، 300 کر لو سمجھنے کے لیے، موٹا موٹی 300 کر لیجیے، 300 میں سے 59 بچے حافظ بنے۔ اچھا، اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بھگا کے بچوں کو بنایا ہوگا، آپ پوچھ سکتے ہیں نا، ہاں بالکل، آپ ہارشلی پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب ہاں یعنی کوالٹی کے بارے میں بتائیے آپ۔ کوالٹی، جی سب سے پہلے تو ہم نے کام یہ کیا کہ جو بچہ ناظرے سے حفظ میں آنا ہے تو ہم اس استاد
کہ اس کو استاد کو کہتے ہیں جس کے پاس حفظ کے لیے بچہ جانا ہے. یعنی مطلب ہے کہ ناظرے سے بچہ حفظ منتقل ہو رہا ہے. جی جی بالکل. تو جس استاد کے پاس اس بچے کو جانا ہے امتحان وہی استاد لے گا ناظرے کا. ناظرے کا. مثلا میری کلاس سے حفظ کے 5 بچے، حفظ کے لیے 5 بچے ناظرے سے آپ کے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. امتحان آپ ہی کو لینا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ کمزور بچہ آئے گا تو آپ ہی کو محنت کرنی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھوک بجا کے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ہاں. تو ہم نے ایک چیک لسٹ وہیں بنا دی کہ بھائی ناظرے سے بچہ اگر آ رہا ہو تو وہ اسی کے پاس جائے گا جس کے بعد حفظ کرے گا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو مال ٹھیک چاہیے، مطلب میرے پاس بچہ جو آئے گا وہ ٹھیک چاہیے، اس کی ادائیگی بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کے مخارج بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو، اس کے قواعد بھی ٹھیک ہو، اس کی روانی بھی ٹھیک ہو، تاکہ وہ حفظ میں میرے پاس آنے کے بعد مجھے الگ سے محنت نہ کرنے پڑے. جی جی وہ سیدھا حفظ شروع ہو جائے. ہاں. حفظ کے اندر جب بچہ آ گیا تو حافظ اس وقت ہم ڈکلیئر کریں گے کسی بھی طالب علم کو، یا اس کی دستار بندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ طالب علم پہلے 6 منزل کا امتحان نہ دے. پہلے تو ہر پارے کا امتحان دینا ہوتا ہے، وہ ہر مدرسے کا نظام ہے. پھر ہر منزل کا امتحان دینا ہے. جیسے ایک منزل ختم ہو گئی اس کا پورے منزل کا امتحان ہوگا. پھر اس کے بعد 6ٹی منزل جب ہو جاتی ہے تو پیچھے سے 28 29 30 3 پارے یاد ہوتے ہیں ان کو. بالکل. تو 2 پارے باقی رہ جاتے تقریباً. ٹھیک ہے. یا 1.5 پارہ باقی رہ گیا کسی کا، یا 29 30 کیا ہو تو 28 بھی باقی رہ گیا. تو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو 27 28 پارے اس کے ہو جاتے ہیں. بالکل. تو وہ طالب علم 6 منزلوں کا امتحان دے گا. پہلے 1 منزل کا امتحان دے گا، اس میں کامیاب ہوگا تو دوسری منزل کا امتحان دے گا، پھر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی الگ الگ امتحان دے گا. پھر اس کے بعد پورے 6 منزلوں کا امتحان جب دے گا تو یہ ہمارے سسٹم کا فرض عین ہے کہ اس کے بعد ہی یہ دستار بندی میں بیٹھے گا اور وہ ایلیجیبل ہوگا اسٹیج پہ جانے کا. سرٹیفکیٹ اس کو دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک فرض کفایہ بھی رکھا ہے کہ ایک بیٹھک میں قرآن سنانا ہے مکمل. ہاں. تو اس میں مثال کے طور پر گزشتہ 32 بچے ایک بیٹھک میں قرآن سنائے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ہم نے ایک نظام بنایا ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ بھائی بھگانے کے چکر میں، ٹارگٹ کو پورا کرنے کے چکر میں ان کی حفظ کی پختگی کو کمپرومائز کیا جائے. ایسا نہیں. کہ ہم نے اپنے حد تک کوشش کر رکھی ہے جہاں تک ہو سکتا ہے، اپنے سسٹم کا یہ نظام بنایا ہے. ماشاءاللہ. تو آپ کے یہاں سے جو حفاظ فارغ ہو کر جاتے ہیں ان میں تراویح پڑھانے کا کیا ریشیو ہے؟ تقریباً پڑھاتے ہیں سبھی پڑھاتے تو ہیں. کچھ ریکارڈ آپ مینٹین کرتے ہیں اس کا؟ اصل میں اکثر و بیشتر تو بچے عالمیت میں آ جاتے ہیں. ہاں یہیں پر آ جاتے ہیں. تو سب کا ریکارڈ موجود ہے، مطلب ہے کہ کون کہاں پڑھا رہا ہے، علم میں ہے. مطلب اس کو آفیشیلی مینٹین تو نہیں ہوتا ہے، وہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن پتہ ہے، معلوم ہے پڑھا رہے والے. تقریباً یہ سبھی پڑھاتے ہیں. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ چند سالوں میں، 2 سال میں، 3 سالوں میں آپ کے یہاں پر حفظ کرنے والے بچوں کا جو ڈیٹا ہے اس میں کیا کنسسٹنسی ہے، نمبر کیا کیا ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے یہ. میرے پاس اس کو میں نے نوٹ کر بھی رکھا ہے. تو سوال متوقع تھا آپ کا مجھے. مثال کے طور پر اگر ہم 2021 سے ہمارا ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں ترقی نظر آئے گی. ماشاءاللہ. مطلب مثال کے طور پر 2021 میں ہمارے یہاں جو حافظ بنے ہیں 28 بچے حافظ بنے ہیں اور بچوں کی تعداد 192 اور 92 تھی. اوکے ٹھیک ہے. اور 2022 کا ڈیٹا میرے پاس ہے کہ 37 بچے 37 بچے حافظ بنے. اور طلبہ کی تعداد اس سال حفظ و ناظرے میں، عالمیت میں نہیں، 188 تھی، 188. 2023 کا ڈیٹا اگر رکھیں آپ تو 42 بچے حافظ بنے اور طلبہ کی تعداد 213 تھی، 213. اور 2024 کا ڈیٹا دیکھیں آپ تو 48 بچے 48 بچے حافظ بنے اور 252 بچے ہمارے یہاں تھے، انرولڈ تھے. ہاں حفظ و ناظرے میں. جی. اور اس گزشتہ سال کا جو ڈیٹا ہے اس میں 287 بچے 287 بچے ہیں اور 59 بچے 59 بچے حافظ بنے ہیں. جی. اور اس سال کا بھی ڈیٹا موجود ہے. ماشاءاللہ. تو اصل میں ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 کیٹیگری ہر ادارے میں ہوتی ہے، ہر کلاس میں ہوتی ہے. ایک اعلیٰ، ادنا بالکل، اور ایک متوسط ہوتی ہے. تو اعلیٰ تو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت کم تعداد ہوتی ہے، 5%، 8% یہ تعداد ہوتی ہے. تو وہ ایک استاد کے لیے باعث یہ ڈھارس کا باعث ہوتی ہے، اطمینان کا. بھائی کم سے کم 2 بچے تو ہیں جن پہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، تو ساری کلاس پہ محنت ہوتی ہے. تو وہ بچے جو ہمارے پاس میڈیم ہوتے ہیں
متوسط ہوتے ہیں، مائل الادنا ہو یا بالکل ادنا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ پش اینڈ پل فیکٹر ہوتا ہے وہاں. یعنی جو تھوڑا کمزور ہوتا ہے اس کو دھکا لگانا ہے، لیکن جو کمزور ہوتا ہے اس کو کھینچ کے لانا ہے. تو اس کی محنت 2 سال پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اس سال جو بچے حافظ بننے والے ہیں، ان کے ڈیٹے کو ہم گزشتہ سال کی ابتدا سے مینٹین کر رہے ہیں. مثال کے طور پر 2025 کے اینڈ پہ جو بچہ حافظ بننا متوقع ہے، تو 2023 کے شروع سے ہم اس کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. یعنی 2 سال کے بعد اس کو حافظ بننا ہے، تو اس کا کنسسٹنسی کیسی چل رہی ہے، جی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے، پچھلے 2 سال کا ڈیٹا کیا، 1.5 سال کا ڈیٹا کیا بتا رہا ہے، اور آگے 1.5 سال 2 سال میں یہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں ہر کلاس کے اندر. جی جی. تو ہمارا کام بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس کو کیٹیگرائزیشن کر کے ٹیچروں کے ساتھ بیٹھ کر اس کے اوپر محنت کرنا. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہے، وہ پرٹیکولر بچوں پر فوکس بڑھا دیتے ہیں. ایک اور چیز ہم کرتے ہیں عام طور پر، پہلے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اب شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے سسٹم میں اہم جو کردار ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی نظام تعلیم میں، وہ 3 لوگ ہوتے ہیں. ایک سب سے اہم کردار ادا کرنے والا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے پیرنٹس، دوسرا انتظامیہ، تیسرا استاد. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیگ جو ہے اس کے 3 پتھر ہیں. اگر یہ تینوں ٹھیک رہے تو دیگ میں رکھی ہوئی بریانی ٹھیک بنے گی. اگر کہیں بھی ایک جگہ اگر یہ لڑک جائے گا، کمزوری ہو جائے گی، تو ادھر گل جائے گا، داغ لگ جائے گا یا کچا رہ جائے گا. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ بچے جو کمزور چل رہے ہیں، جن کے مسائل ہیں، تربیتی مسائل ہیں، تو والدین کے ساتھ ہم جڑتے ہیں. اور اللہ کے کرم سے والدین بہت توجہ بھی دیتے ہیں. توجہ دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ان سے فیس بھی لی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اثر ہوتا ہے کہ بھائی ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ دے رہے ہیں تو لہذا اس کا ان کو رزلٹ بھی چاہیے، آؤٹ کم بھی چاہیے. جی جی. انوالومنٹ بھی ہوتا ہے، انوالومنٹ بھی ہوتا ہے. جی. تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈیٹا، اب اس سال کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس جو موجود ہے، اس سال کے اختتام تک ہماری اپنی جو ریسرچ ہے، ڈیٹا ہمارا جو ہم نے انالائز کیا ہمارے ڈیٹا کا، وہ ہے اس سال بھی 59 کا. اور بچوں کی تعداد اس سال 268 ہے بچے. گزشتہ 287 تھے، 87 اس سال 268 بچے حفظ و ناظرہ میں. تو گزشتہ سال سے کم ہیں، 20 کے قریب بچے، لیکن رزلٹ 59 ہی کا ہے ابھی. ماشاءاللہ. تو اس طریقے سے مینٹین کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے کرم سے. کافی انکریجنگ نمبر ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. بس دعا فرمائیے، اور حضرت مولانا کی کوشش بھی ہوتی ہے. اصل میں اس میں ایک اور اہم بات ہے، اچھا یاد آ گئی مجھے. اصل میں یہ جو نظام، دونوں وحدت تعلیم کا جو نظام ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے اس کو خانقاہی نظام کے تحت باندھ کے رکھا ہے، اگر یہ میں لفظ کہوں. یعنی روحانیت جو ہے وہ بالکل بالکل. اس لیے کہ جو ڈسٹریکشن باہر ہے، یا بچے جب جاتے ہیں باہر، یا گھروں کا ماحول ہے، یہ ہر مدرسے کی شکایت ہے کہ بچہ مدرسے میں جب تک ہوتا ہے تو بہت اچھا چلتا ہے، اس کی نمازیں اچھی ہیں، اس کے دوسروں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہے. گھر پہ جاتا ہے تو 3 مہینے کا جو اس کا ایک شخصیت سازی ہوئی تھی، ادارے نے بے انتہا محنت کی تھی، وہ 10 دن کے اندر وہ پورا کھو دیتا ہے. وہ جو ٹیمپریچر کو مینٹین ہونا چاہیے تھا، وہ والدین کے پاس وہ نہیں ہو پاتا ہے. نہیں ہو پاتا. تو 4 والدین کر پاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں خانقاہی نظام جو چلتا ہے، حضرت مولانا کی مجلسیں ہوتی ہیں. بعض بچے جو ٹھیک نہیں چلتے ہیں تو مولانا کے پاس بھی بھیجے جاتے ہیں. مولانا کی گفتگو، ان کی شفقت، اس کے ابھی اثرات پڑتے ہیں بچوں پر. بالکل بالکل. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک ریوڑ کو ہانکا جائے. ہم اپنے نظام میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ایک لکڑی سے سب کو نہ ہانکے، اس لیے کہ ہر بچہ الگ ہے، ہر بچے کی انٹیلیجنس الگ ہے، ہر بچے کا مزاج الگ ہے، ہر بچے کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہے. وہ سب ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کا الحمدللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 10th میں بچہ جب 10th سے فارغ ہوتا ہے، عام طور پر اسکولز والے یہ کرتے ہیں کہ 10th کے بعد بچے کو کون سی اسٹریم میں جانا ہے، کامرس میں جائے گا، آرٹس میں جائے گا، سائنس میں جائے گا، تو کاؤنسلر کے پاس لے جاتے ہیں. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ جو بندہ ہے وہ اسی وقت پہلی مرتبہ زندگی میں ملا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر کوشش کرتا ہے. وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 6 سال کا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس. 24 گھنٹے ہی آ رہا ہے نا. وہ
कैसे पढ़ने में था, उसका हॉस्टल का बिहेवियर क्या था, बीमारियों में कैसा रहा, साथियों के साथ कैसा रहा, उसकी सरगर्मियाँ क्या थी, करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी रहीं, असातिज़ा के साथ क्या बिहेवियर था, इसकी क्या इंटेलिजेंस है, वो इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है, लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिकल है और काइनेस्थेटिक बंदा है, वो सब का हमारे पास वो तकरीबन रिकॉर्ड होता है. तो इस वजह से हमारा जो अतालीक का हॉस्टल का निज़ाम है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है. इसलिए कि बच्चे को चार दीवारी में रहना है, वो चार दीवारी में रहते हुए वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, वो आसान नहीं होता. और 12 साल रहना है. जी हाँ, 12 साल रहना. और आजकल के वो बच्चे जो दुनिया देखे हुए हैं, उनको आप एक छोटे से माहौल में रखें, वो एक आसान काम नहीं है. लॉन्गेस्ट जो ड्यूरेशन होता है आपके यहाँ तालीम का, वो कितने दिनों का होता है? यानी जैसे बकरीद में बच्चे घर जाते हैं, शव्वाल में आते हैं, तो ये तकरीबन 2 महीने का एक फासला हुआ. उसके बाद फिर जब बकरीद में आएंगे तो शशमाही में कुछ दिनों के लिए घर जाएंगे, तो ये भी ऑलमोस्ट 2-2.5 महीनों का. मेन तो होता है शशमाही से लेके सालाना वाला. हाँ, तो ये सबसे लंबा होता है. लंबा होता है. उसमें वालिदैन आते हैं. करीब वाले बच्चे 1.5-2 महीने में ज़रूरत पड़ने पर जाते हैं. बच्चों के फटीक को किस तरह आप लोग टैकल करते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है, बहुत अहम सवाल है. मैं समझता हूँ कि आज के पॉडकास्ट का बड़ा अहम सवाल है जी. मैं समझता, और ये बात भी है, हमने कोशिश की है कि बच्चे की ये फटीक है, ये जो जहनी एकदम से उसको बंद हो जाता है उसका जहन. तो हमारे यहाँ एक 2-3 निज़ाम बने हुए हैं. एक तो ये कि हम हर साल में एक मरतबा या अल्टरनेट ईयर में हम उनको उन दौरान में पिकनिक पे, या इसको हम कहते हैं तालीमी सफ़र जी, कराते हैं. ये हमारे निज़ाम में शामिल है. वो सफ़र ऐसा होता है, आप ये समझ लीजिए साउथ से लेके पूरे नॉर्थ वाघा बॉर्डर तक होता है. माशाअल्लाह. पूरे बच्चे फैले हुए होते हैं. यानी केरला, आपका कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, औरंगाबाद, मुंबई, गुजरात, यानी मुख्तलिफ वफूद भेजते हैं आप. अलग अलग बच्चों के असातिज़ा के निगरानी में सब जाते हैं. छोटे बच्चे तो करीब होते हैं, बड़े बच्चे दूर होते हैं. फिर इनका स्पोर्ट डेज होते हैं, 3 दिन मुसलसल होते हैं. ये अलग होता है. फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक निज़ाम हमने बनाया है कि हमारे यहाँ पूरी पहाड़ियों के दरमियान में, हम वादी में, हम जी. मशहूर वादी माथेरान हिल स्टेशन है, यहाँ का हिल स्टेशन है. तो वो बड़ा है, तो पहाड़ियाँ हैं. तो हमारे यहाँ बच्चों का निज़ाम बना हुआ है. तो एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं जो अर्ली रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया, हमारे मुश्ताक सर, उनके यहाँ लाइसेंस वाली गन भी होती है. तो एक सिक्योरिटी का नज़म है. असातिज़ा के साथ बच्चे फिर जाते हैं. छोटे बच्चे जो होते हैं वो सुबह से शाम तक के लिए पहाड़ों में जाते हैं. अच्छा, हाइकिंग. हाँ. और बड़े बच्चे जो होते हैं वो 24 घंटे के लिए जाते हैं. अपना जान, अपना माल, अपना वक्त लगाते हैं. पकाना भी उन्हीं को वहीं है. कैंपिंग करते हैं पूरी बात. तो उसकी वजह से भी ज़रा कमी आ जाती है. तो यहाँ नहर है करीब में, तो सेफ्टी के साथ नहर पे भी जाना होता है. तालीम जो है वो एडवेंचरस होती है. माशाअल्लाह. तो उसकी वजह से भी कमी आ जाती है. बहरहाल बच्चों का मामला तो ऐसा होता है कि उनको कितना भी खेलने दिया जाए कम है. हाँ, बुनियादी तौर पर. और मैं समझता हूँ कि हमारे निज़ाम में जितना होना चाहिए उससे उतना नहीं मिल पाता है. तो हमने अपने असातिज़ा को ये कह रखा है, अब शायद हम ये नहीं कह सकते दावा कि हम ही अकेले हों. हमने कहा कि इनको जुमेरात के अलावा भी, जुम्मा के अलावा भी तालीमी औकात में खेल के लिए वक्त दिया जाए. मिसाल के तौर पर आपके बॉस अगर कोई हैं, उन्होंने आपसे ये कहा कि भाई आपको हम संडे को छुट्टी दे रहे हैं इस बार, तो आप ये कहेंगे कि भाई संडे को छुट्टी आप दे रहे हो, तो आपने कौन से तुर्रम खानी की है? वो तो छुट्टी बाय डिफ़ॉल्ट मेरी है ही. आप सैटरडे संडे दो मुझे, या जुमेरात जुम्मे की छुट्टी दो मुझे. तो हमने भी ये असातिज़ा से कहा है कि भाई आप बच्चे को खेलने के लिए मौका असर के बाद दे रहे हो, तो उनका नेचुरल बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है उनका. हमने ये कहा कि 2 क्लासेस अलग से तालीमी औकात में जाएंगी, जाके वो खेलेंगी, कंपटीशन होगा. लेकिन एक जो बच्चे का उस्ताद होगा वो बच्चे के उस्ताद उन्हीं की टीम में रहेगा, ताकि उस्ताद के साथ बच्चे का एक बाउंड बने, क्रिएट हो. बच्चा अपनी जीत को उस्ताद की जीत, एग्जैक्टली उनकी निगरानी में करेगा, वो उनकी निगरानी में बच्चे की जीत हो. हाँ जी. तो उससे क्या है, बहुत फ़र्क पड़ता है. तो ये कोशिश है. फिर बच्चों को अपना पका के खाने का कुछ नज़म है. इधर थोड़ा सा छोटा मोटा हल्का सा खेत बाग है, तो उसमें गए वहाँ खा लें, या असातिज़ा के साथ कहीं बाहर जाके करीबी
ہوٹل وغیرہ میں کھا لیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ آج کل کے بچے تو ہوٹل کے بڑے عادی ہیں، والدین نے بڑا کرم کر رکھا بہت کرم ہے ہے خاص طور پر ممبئی والے شہروں والے جو ہیں وہ زومیٹو سویگی جنریشن میں کہتا ہوں اس کو. جی ہاں بالکل. تو اس میں بھی ہوتا ہے بچے آرڈر کرواتے ہیں، والدین باہر سے ہی بھیج دیتے ہیں. تو یہ بہرحال حفظ ناظرے کا بالخصوص یہ نظام ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے کہ میں آڈینس کو بتا بھی دوں کہ یہ ہمارے مفتی نثار صاحب قاسمی ہیں، یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا ان کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن ہوتا تھا عبارت خوانی میں. حضرت مفتی خورشید صاحب گیاوی دامت برکاتہم کی بالخصوص کلاس میں جماعت میں. تو ابھی ماشاءاللہ الہدایہ کیمپس جو الہدایہ جو ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں ابو سعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے قائم کیا ہوا، ڈاکٹر سید قمار انظر صاحب کی سرپرستی میں چلا رہے ہیں. تو پورا ہدایہ کیمپس جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہی ڈائنامک پرسنالٹی ہے. تو میں تو ان کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ ان کی طرف سے توجہ دلائی گئی کہ بھائی اس نظام کو ایک پوڈ کاسٹ کی شکل میں کر دیا جائے. بالکل. اور ہمارے لیے آسانی بھی شاید ہو جائے گی کہ بہت سارے وفود یہاں مولانا کی نسبت سے آتے رہتے ہیں، تو ہر مرتبہ پورا سسٹم دکھانے کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے. تو امید ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے، ریکارڈ ہو جانے کی وجہ سے، اب اس کے علاوہ مزید دوسرے کاموں کے لیے وقت نکالنا آسان ہو جائے گا. مفتی صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے میرا تو تعارف کرا دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تعارف ہو اس سے پہلے کیا آپ کا یہ جو نظام ہے اگر کوئی آ کر دیکھنا چاہے اور اسے اپنے ادارے میں نافذ کرنا چاہے تو کیا یہ اوپن سورس ہے یا کلوز سورس ہے؟ یعنی آپ اس کو اپنی جو تجربات ہیں وہ کسی ادارے میں اگر کوئی ریپلیکیٹ کرنا چاہے تو آپ کی طرف سے اس کا کیا نظام ہے؟ آپ مدد کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہم تو اوپن ہیں. جی ہاں، مطلب ہے کہ امت کا سرمایہ ہے، اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم امت کی ایک بڑی اہم شخصیت ہے. تو وہ ان کا فیض جیسا ان کی مجالس بیانات سے جاری ہے. تو اس ادارے کے اندر بھی لوگ وفود آتے رہتے ہیں، انفرادی اجتماعی طور پر اداروں کے ذمہ دار آتے رہتے ہیں. تو میں اگر کہوں کہ 10 دن میں اگر ریشو نکالا جائے، ہر 10 سے 15 دن میں ایک وفد اس سسٹم کو دیکھنے کے لیے آتا ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا ماشاءاللہ. تو ہم سب کو بیٹھتے ہیں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ سب کو نظام سمجھاتے ہیں، دکھاتے ہیں، نظام سمجھاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا سمجھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ بانٹنے سے اور بڑھے گا. بالکل. بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام ہم سے لیا ہے تو ہم سے بہتر کام اور بھی ہو جائے گا، وہ بھی ایک ہمارے لیے ذریعہ ہوگا صدقہ جاریہ کے طور پر. تو بانٹنے سے چیز بڑھے گی. ہاں البتہ ہم نگرانی وغیرہ نہیں کرتے ہیں. اچھا، ایسا نہیں کرتے، نگرانی وغیرہ نہیں کرتے. البتہ ہم جس کو جو ضرورت ہے اگر ہم سے کچھ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، ہمارا پورا سسٹم حاضر ہے. تو گویا کہ ابو اسحاق البیری رحمہ اللہ کا جو شعر ہے، یزید بکثرت الانفاق منہ وینقص ان بہ کفا شددت، صحیح، اس کا مکمل مصداق اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ تعالیٰ بنائے. ابھی یہاں پر چونکہ نظام چل رہا ہے تو اس میں بچے عالم بھی بن رہے ہیں، اور بچے کنٹمپریری میں بیچلر بھی کر رہے ہیں، اور سائنس سے، آرٹ سے، کامرس سے سب پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں ان میں ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر احساس کمتری ایک عام طور پر جو کبھی کبھار ہمارے فارغین میں محسوس ہوتی ہے کہ ہم کو انگریزی نہیں آتی، یا ہم کو علوم عصریہ نہیں آتے، یا ہم کو یہ نہیں ہوتا کہ باہر کے لوگوں سے ہم کو بات کرنی ہے، اداروں میں جانے کے ذرا تھوڑا سا وہ چیز ان میں ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کمی. ہاں البتہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر وہ ہمارے اکابرین اور پرانے قدیم طرز کا جو تقوی ہو، ورع ہو، اور امت کے لیے کڑھنا، امت کے لیے سب کچھ نچھاور کرنا، ان کے اندر ہم لانے کی الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ آ بھی رہا ہے اللہ کے کرم سے. جیسے میں نے کہا کہ مولانا نے جو نظام یہاں پر قائم کیا اس کی بنیادی وجہ یہی کہ ایک عالم دین کی حیثیت سے اپنی یہ شناخت بنا کر پوری زندگی گزاریں، اور اپنی جو ان کی فیلڈ ہے اس میں بھی رہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو یہ ایک مختصر داستاں تھی. بالکل. مجھے تو لگتا یہ ہے تو کہ میں نے کوشش کی، وہ کلیم عاجز یاد آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کتنا سمجھا پائے. ادا کیوں کریں گے چند آنسو دل کا افسانہ،
بڑا مشکل ہے، جتنا سمجھا ہے اتنا سمجھانا، اتنا سمجھانا، کوشش تو کی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ نے اپنے جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 سال کا جو آپ کا ہاں تجربہ رہا ہے اور جو اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں ان بالکل تمام کو آپ نے جو ہے وہ رزلٹ کے فارم میں آپ نے یہاں بتایا گویا کہ ہے۔ اللہ کرے ہم ایک اور بھی کوئی سیریز کر پائیں جس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے مدرسوں کے اندر عصری علوم کو انکلکیٹ کر رہے ہیں، لا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک 10-15 سال اس میں گزارے ہیں، تو اللہ کرے ہم اپنے تجربات کو ان کے سامنے رکھ پائیں تاکہ وہ غلطیاں جو ہم نے کی ہیں وہ نہ کریں۔ جی جیسے کہ ہر بندہ ایک ادارہ اگر قائم کر رہا ہے تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ ری انوینٹنگ دا ویل، جی تو وہ ری انوینٹنگ وہ نہ کریں ویل، جی جی یعنی وہ وہاں سے شروع کریں جہاں مطلب ہم پہنچے ہیں، آلریڈی پہنچ گئے۔ تو ان کو وہ اپنے وسائل کا، اپنے کیا کہتے ہیں انرجی کا، اپنے وقت کا ضیاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ریڈی موڈیول ہے، بس اسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کریں وہ۔ جی 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 تو الحمدللہ لوگوں میں کوشش کر رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے۔ اور وہ جو ہمارے مدرسوں کی اصل روح ہے، مدرسوں کا اصل مقصد ہے قیام کا، عصریات کے لانے کی وجہ سے اس پہ حرف نہیں آنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ بالکل ضروری، بالکل۔ اگر اس پہ حرف آ گیا تو پھر عصریات کا کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ تو امت میں بہت سارے ادارے چل رہے ہیں عصریات کو پڑھانے والے، تو ہم کو ایک نیا کریٹ کر کے ایک کیا کہتے ہیں کیپٹلزم کے ایک ہاتھ پیر بنانا، سرمایہ دارانہ نظام کا، یہ یہاں کے ادارے کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے فارغین کو، جو مؤسسین ہیں ان کی جو تمنائیں ہیں، جو اداروں کے قیام کے سلسلے میں، ان فارغین کو ان تمناؤں پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہمارے اساتذہ اور دیگر اداروں کے ذمہ داران جو محنت کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر تبلیغ دین، اشاعت دین، حفاظت دین کے حوالے سے، اس میں ساری محنتوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ آپ نے ایک لفظ، ایک اصطلاح استعمال کی مفتی صاحب، حفظ قرآن سے ہم عشق قرآن کی طرف طلباء کو لے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا الیبوریٹ کیجئے کہ یہ عشق قرآن کیا ہے، اور کیا تھا حفظ قرآن میں جو عشق قرآن میں زیادہ ہے، یا عشق قرآن میں کیا ہے جو حفظ قرآن میں نہیں ہے، تھوڑا سا۔ مطلب یہ کہا جائے کہ حفظ قرآن تو پورا ہے ہی، لیکن ساتھ میں ہم یہ کوشش کریں کہ کسی طرح بچے کے دل میں قرآن اتر جائے، قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے، اور قرآن سے تعلق پیدا ہونے کے لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کیا ہے۔ یعنی کسی سے تعلق پیدا ہو، وہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی کے ساتھ، کیسے کہتے ہیں کہ سونے کو گھس کر دیکھے، انسان میں بس کر دیکھے، تو کہیں نہ کہیں قرآن میں وہ بسے تھوڑا سا۔ تو ہمارا ماننا یہ تھا کہ قرآن سے بچے کا تعلق کو استوار کرنا چاہیے۔ تو بچے جس عمر کے ہوتے ہیں اس میں اسٹوریز کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو قصص قرآنیہ جو ہیں وہ بچوں کے لیے بڑا اس میں اٹریکشن ہے۔ مثلاً یہ کہ ان کے سامنے یہ بات آئی کہ پہاڑ اچانک سے پھٹتا ہے اور اس میں سے ایک پریگننٹ اونٹنی نکل کے آتی ہے، تو ان کے لیے ایک فیسنیٹنگ ہے مطلب۔ اور ایسے ہی ایک آگ جل رہی ہے اور آگ میں انسان جلتا ہے، لیکن یہ آگ ایسی ہے، یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو، ایک انسان کو جلاتی نہیں ہے، تو کیسے نہیں جلاتی ہے؟ ایسے ہی پھر ایک انسان بڑی سی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو ہضم مطلب کہ ختم نہیں ہوتا، بچا دیا جاتا ہے۔ ایک کشتی بنتی ہے اور اس میں سارے دنیا کے جانور زیرو اس میں آ جاتے ہیں، اور پھر جودی پہاڑ پہ جا کے رکتی ہے۔ تو ایک ایسی سٹوریز ہیں وہ۔ پھر یوسف علیہ السلام کا ایک پوری جرنی ہے سورہ یوسف کی، تو ہم نے سوچا کہ پہلے اس میں یہ کیا جائے کہ بچوں کو قصص قرآنیہ سے جوڑا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں نظام ہوتا ہے بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہوئے دینیات کا نظام ہوتا ہے، تو دینیات ہی کے نظام کے اندر ہم نے عشق قرآن کا ایک گویا کہ نظام، اس میں ایک کام یہ ہے کہ ہم ان کو قرآن سے جوڑنے کے لیے اسٹوریز والا نظام بنایا ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ عشاق قرآن کے واقعات، قرآن سے تعلق کی آیات، قرآن سے متعلق احادیث، فضائل قرآن کا جو پورا چیپٹر ہے وہ ان کے سامنے، پھر اس کے ساتھ ان کے لیے احادیث کا یاد کروانا، جو دینیات کا نظام ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک عشق قرآن کی کوشش کی گئی ہے اپنے نظام میں رہتے ہوئے، جتنا ان کے اندر انکلکیٹ کیا جا سکے۔ تو اس طریقے سے کوشش کی گئی، ایک سلوگن دیا تھا، اس کو ہم عملی جامہ پہنانے کی یہ کوشش ہے، اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے اس کے اوپر اثر نظر آ رہا ہے۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو والدین ہیں کسی بھی مدرسے میں ایک طالب علم کو حفظ کراتے ہیں، وہ مدرسے کے نظام کو اچھے سے سمجھیں، اور مدرسے کی بتائی ہوئی ہدایات اور گائیڈ لائن کے مطابق اپنے گھر میں بچہ جب آئے تو اس کے مطابق اگر وہ کر لیں تو بے انتہا شاندار رزلٹ ہو سکتا ہے۔ کسی اور وقت والدین کے ساتھ وہ ایک بنائیں گے پوڈ کاسٹ انشاءاللہ۔ اس میں والدین کا کس طرح سے
بچے کے حافظ بننے میں ایک تعاون ہو سکتا ہے، بہت اہم، اس پر بھی انشاءاللہ ہم لوگ کسی وقت ڈسکس کریں اور بات کریں، تاکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک لائن آف ایکشن مل جائے انہیں، کہ ہمیں اگر حافظ بنانا ہے اپنے بچے کو تو ہمیں خود کیا کیا کرنا ہو۔ بالکل بالکل، بہت اہم بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ خود بھی اپنے ادارے میں حفظ بھی کرا رہے ہو، کنٹمپریری بھی پڑھا رہے ہو، اور ساتھ میں والدین کو بھی آپ دیکھ رہے ہو۔ عام طور پر والدین جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے مدرسے کے حوالے کر دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے، ہمارا کام ہے پیسہ دینا، یا ہمارا کام ہے بچہ دے دینا، اب مدرسے کا کام ہے جو بنانا ہے بنا لو۔ جی، تو انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ جلد ہی اگلے بھی کسی پوڈ کاسٹ میں جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور بھی بہت اہم باتوں کے ساتھ۔ آبویسلی وہ ساری باتیں تعلیم ہی کے ڈومین میں ہوں گی، کہ اسلامیات، دینی تعلیم اور عصری تعلیم کا جو ایک مرجر ہے، اس میں ہم کس طرح سے ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے جو اسکالرس ہیں، ہمارے جو فارغین ہیں، ان کو ہم کس طرح سے اور زیادہ سے زیادہ ویل ایکوپڈ کر سکیں کہ وہ مستقبل میں امت مسلمہ کے لیڈر بنے۔ ظاہر ہے اب دجال کے آنے کا زمانہ بالکل قریب ہے، جیسا کہ اللہ والے اور علماء بتاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں رجال کار چاہیے، فائٹرز چاہیے، ہمیں سپاہی چاہیے۔ تو کس طرح سے ہم اس میدان میں بھی اس زاویے سے بھی سوچ کر اور عملی کوشش کر کے اپنے آپ کو اور امت کو تیار کر سکیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم دوبارہ پھر سے مفتی صاحب کے ساتھ کسی نہ کسی تو عنوان پر پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے روبرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ خیر، حسن الجزا۔